الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہماری ایمپلیفائنگ انہرڈ وائسز کی سیریز کا دوسرا سیشن ہے، اور آج ہم انشاءاللہ بات کرنے جا رہے ہیں کہ بچوں کے ایموشنل اور فزیکل ابیوز کو کیسے اپنے معاشرے سے ختم کیا جائے، جو ظلم کی ایک انتہائی سنگ دلانہ شکل ہے، کیونکہ بچے پھولوں کی مانند ہوتے ہیں جن کو دیکھنے والے انسان کو ان پہ پیار اور رحم کے جذبات فوراً ابھر آتے ہیں۔ لیکن اگر ہمارے معاشروں میں کچھ ایسے لوگ موجود ہیں جو بچوں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں یا بچوں پہ ظلم کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، اس کے لیے دلائل گھڑتے ہیں اور اس کو نارملائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے معاشرے میں ظلم انتہائی بری صورت میں موجود ہے۔ اور اپنے معاشرے کے اندر بچوں کے ساتھ ہونے والے سلوک کے بارے میں جب ہم اعداد و شمار دیکھتے ہیں تو ایک بڑی تکلیف دہ صورتحال سامنے آتی ہے، اور کبھی کبھی میں ان اعداد و شمار کو لوگوں کے سامنے ذکر بھی نہیں کرتی تاکہ کہیں مایوسی پھیلانے کا سبب نہ بن جاؤں۔ لیکن ہم میں سے جو لوگ واقعی اپنے معاشرے کو ایک آئینے میں دیکھنا چاہتے ہیں، ان کو یہ نمبرز ضرور دیکھنے چاہیے جو ابھی بہت ویل ریسرچ نہیں ہیں، ان کے لیے کوئی بہت کوشش کر کے ان کو جمع نہیں کیا گیا، بلکہ رینڈم سرویز وغیرہ سے پتہ چلا کہ 40 to 60% بچے اپنے والدین اور اپنے رشتہ داروں کے ابیوز، کسی نہ کسی قسم کے ابیوز، نگلیکٹ کا شکار ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اتنے بڑے پرابلم سے کیسے نمٹا جائے؟ تو ایک مسلمان کی زندگی میں جو سب سے بڑی پرابلم سالونگ کا جو سب سے بڑا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں دیکھے اور اسلام میں اس کا حل ڈھونڈے۔ اور اگر آپ سنت کو دیکھیں تو ابھی جب اسلام نہیں آیا تھا اس زمانے کی بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ مکہ میں رہتے تھے، وہاں پلے بڑے، تو وہ وہاں کے معاشرے کو غور سے دیکھتے تھے۔ وہ اپنے علاقے کے دینی سربراہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، مطلب وہ سماجی لحاظ سے بھی لیڈرز تھے اور وہ دینی لحاظ سے بھی لیڈرز تھے۔ تو لیڈرشپ ہمیشہ اپنے لوگوں کی بھلائی کے لیے سوچتی ہے، سیاستدان اپنے علاقے کے لوگوں کی بہتری کے لیے سوچتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر یہ ساری کوالٹیز موجود تھیں، ایک سیاسی اور دینی خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے۔ انہوں نے مکہ میں لوگوں کے حالات دیکھے اور اس کے بارے میں وہ سوچتے تھے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نبوت سے پہلے وہ غار حرا میں جاتے تھے اور وہ انسان کے زندگی کے مقصد کے بارے میں بھی سوچتے تھے اور انسانی معاشروں میں ہونے والے ظلم کے بارے میں بھی۔ اس زمانے میں جب ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ٹین ایج میں تھے، حرب فجار ختم ہونے کے بعد قریش کو پتہ چلا کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے، اور یہ تمہارے مکہ کے اندر اس بندے کے قبیلے کے بہت لوگ ہیں جبکہ میرے یہاں پر کوئی جاننے والے نہیں ہیں، تو میری مدد کرو۔ تو یہ جو اس مکہ کے جو نیک لوگ تھے مختلف قبیلوں سے، جو اچھے سماجی اثر و رسوخ رکھنے والے لوگ تھے، وہ ایک جگہ اکٹھے ہوئے، انہوں نے اس کے مسئلے پر بات کی اور انہوں نے ایک معاہدہ کیا، اور اس معاہدے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شامل ہوئے اور ان کے چچا بھی حضرت ابوبکر صدیق بھی شامل ہوئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی عمر اس وقت صرف 15 برس تھی۔ تو ارلی ٹینز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معاہدہ کیا جس میں یہ کہا گیا کہ ہم میں سے ہر شخص مظلوم کی مدد کے لیے ایک ہاتھ بن کر متحد ہو کر ظالم کا مقابلہ کریں گے۔ یہ مختلف قبیلوں کے نیک لوگ تھے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا۔ اب ان نیک لوگوں کے کورٹ نے، یہ جرگے نے یہ فیصلہ دیا کہ جس شخص کے ساتھ ظلم ہوا ہے اس کا حق اس کو ادا کیا جائے۔ اور یہ معاہدہ جو تھا، اس کو حلف الفضول اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ نیک لوگوں کا معاہدہ تھا اور اس میں شامل ہونے والے کافی لوگوں کے نام میں فضل بھی آتا تھا، تو دونوں مطلب ہیں اس کے، نیک لوگوں کا معاہدہ یا پھر وہ معاہدہ جس پہ بہت سارے فضل نامی لوگ شامل ہوئے۔
اس معاہدے کو لکھ کر کعبہ میں لٹکا دیا گیا، اور یہ معاہدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس قدر پسند تھا کہ سب ذات پات، قبیلے، نسب، رنگ، برادری، کلاس، امیر یا غریب، سب تعصبات سے بالا تر ہو کر صرف انصاف کا ساتھ دینا ہے، کہ وہ کہا کرتے تھے لَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ أُمُومَتِي حِلْفًا فِي دَارِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جُدْعَانَ مَا أُحِبُّ أَنَّ لِي بِهِ حُمُرَ النَّعَمِ، کہ میں نے اپنے چچاؤں کے ساتھ مل کر، اپنے انکلز کے ساتھ مل کر ایک معاہدہ کیا تھا عبداللہ ابن جدعان کے گھر پہ، اور مجھے اس کے مقابلے میں دنیا کی کوئی دولت قبول نہیں ہے، وہ ان کو اتنا پسند تھا۔ پھر وہ اسلام کے بعد بھی کہا کرتے تھے کہ اگر آج بھی کوئی مجھے اس معاہدے کو یاد دلا کر کہے کہ فلاں چیز میں انصاف چاہیے تو میں اس پہ عمل کروں گا۔ تو ہمیں اس سے کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں کہ جب کسی معاشرے کی سچویشن بہت خراب ہے، ظلم بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، تو مایوس نہیں ہونا، گھبرانا نہیں ہے، اپنے جیسی آوازیں ڈھونڈنی ہیں۔ کہیں نہ کہیں تو انصاف پسند لوگ ہوں گے نا، جو صرف اپنے ذاتی مفادات یا اپنے پیٹ سے نہیں سوچتے، اپنی آنتوں سے نہیں سوچتے، بلکہ وہ اپنے دماغ سے سوچتے ہیں، وہ سب کے لیے سوچتے ہیں، وہ دل سے سوچتے ہیں۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی لوگ اپنی انتڑیوں سے سوچنے لگے ہیں، ان کو صرف اپنے پیٹ کی فکر ہے، اپنے مفادات کی فکر ہے، جبکہ ہم نے اپنے دماغ اور دل سے سوچنا ہے اور سب انسانوں کا سوچنا ہے۔ تو ایک تو اپنے جیسے لوگوں سے رابطہ کریں جو انصاف پسند ہوں، جو اصول کی خاطر اکٹھے ہوں، نہ کہ مفادات کی خاطر۔ دوسری بات یہ کہ نو میٹر ہاؤ ینگ یو آر، آپ جتنے بھی چھوٹے ہیں، آپ کی آواز سچے لوگوں کی آواز کے ساتھ شامل ہونی چاہیے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ آپ ہمیشہ اپنے اس زمانے پہ فخر کریں گے جب آپ نے درست فیصلے کیے اصول اور سچائی اور ایمانداری کی بنیاد پہ۔ تیسری بات کہ ہمارے معاشرے میں اتنی زیادہ ظلم اور زیادتی جو ہو رہی ہے، اس میں چھوٹے بچوں کو مل کر بڑے لوگوں کے ساتھ انصاف کے لیے اٹھنا ہوگا۔ اگر آپ کی عمر 15 سال ہے، اگر آپ کی عمر 13 سال ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، ان کی عمر 15 سال تھی، ٹھیک ہے؟ حضرت ابو بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے چھوٹے تھے۔ یہ سب آپ دیکھیں، ان کی عمر 15 ہے تو ان کی اس ٹائم 12 ہوگی۔ اگر یہ سب مل کر ایک آواز بن سکتے ہیں تو آپ کیوں نہیں بن سکتے؟ اور مجھے بہت خوشی ہے کہ جب ہم نے اس سیشن کے لیے مختلف بچوں سے کہا کہ وہ اپنا میسیج ریکارڈ کرائیں، بہت سے بچوں نے بھیجا۔ بعض اوقات آڈیو کوالٹی کی وجہ سے یا پیچھے بیک گراؤنڈ نوائز کی وجہ سے ہمیں کچھ میسیجز ہم شامل نہیں کر سکے، لیکن آپ یقین کریں مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی آپ لوگوں کے میسیجز سن کر، اور مجھے آپ لوگوں سے امید ہے۔ یہ جو بڑے ہیں ان کے دل سخت ہو چکے ہیں، ان کو جگانا مشکل ہے، لیکن آپ کے جو ننھے منھے دل ہیں یہ سچائی پہچانتے ہیں، یہ سچ کا ساتھ دیتے ہیں، اور ان کو ابھی زمانے کی ہوا نے گرد آلود نہیں کیا۔ تو یقین کریں کہ میری امید اس ٹائم ان بچوں سے ہے جو ابھی ارلی ٹینز میں ہیں، ارلی 20s میں ہیں۔ آپ لوگ بہت کچھ کریں گے، اور آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آپ نے سیرت کے اس واقعے سے سبق لینا ہے، اور آپ نے سیدھے راستے پر آگے چلتے جانا ہے۔ دوسری بات جو میں کہنا چاہوں گی وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 15 سال کی عمر میں ایک سٹیپ اٹھایا، اور پھر جب وہ 62 سال کی عمر میں خطبہ حجۃ الوداع دے رہے تھے تو ان کے ارد گرد ڈھیروں ایسے لوگ تھے جو انصاف اور عدل کو پسند کرنے والے، اسلام پہ عمل کرنے والے تھے۔ نو میٹر ہاؤ ارلی یو اسٹارٹ، آپ نے ایک رستے پر چلتے جانا ہے۔ 15 سال کی عمر میں آپ نے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی، آپ کو 25 سال کی عمر میں بھی اٹھانی ہے، 35 کی عمر میں بھی، پھر 45 تک بھی، پھر 55 اور پھر 65 تک بھی۔ یہ سیرت کا سبق ہے، اور ایک دن جب ہم اس دنیا سے جا رہے ہوں گے، ہم مڑ کر دیکھیں گے تو ہمارا پیغام، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بہت دور دور تک پہنچ چکا ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی پیغام دوبارہ دہرایا، جب اپنے جیسے لوگوں کی ایک بڑی جماعت، 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ ان کے ساتھ کھڑے تھے، تو انہوں نے کہا یاد رکھو کہ کسی گورے کو کسی کالے پہ کوئی فضیلت نہیں، تم سب آدم کی اولاد ہو، آدم مٹی سے پیدا کیے گئے تھے، کسی عربی کو کسی اجمی پہ کوئی فضیلت نہیں، نہ کسی اجمی کو کسی عربی پہ کوئی فضیلت ہے سوائے تقویٰ کے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تقوی والا ہے۔
تو آخر میں بھی انصاف کا میسج دے کر اس دنیا سے گئے۔ اتنے عظیم نبی کی امت کو یہ بات سمجھانا مشکل کیوں ہو رہا ہے کہ اپنے ہی بچوں کے ساتھ سنگ دلی کا سلوک نہیں کرنا؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصل پیغام تھا اس کے اوپر لوگوں نے طرح طرح کے پردے ڈال دیے ہیں۔ لیکن آج بھی جب ہم وہ گرد کی تہیں ہٹاتے جائیں گے تو اصل پیغام نکھر کر بالکل سامنے آ جائے گا، اور وہ اصل پیغام یہ ہے کہ بچے اگر کچھ کہتے نہیں، بچے اگر خاموش ہو جاتے ہیں اور آپ یک طرفہ بولتے رہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے رہتے ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی آواز نہیں ہے۔ ان کی آواز دب جاتی ہے، ان کی آواز دل میں رہ جاتی ہے، ان کی باتیں دماغ میں رہ جاتی ہیں، لیکن اگر آپ سننا چاہیں تو ان کی آنکھیں بھی بولتی ہیں، ان کی باڈی لینگویج آپ کو بتاتی ہے کہ وہ خوش نہیں ہیں، وہ اداس ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ ہم اس ابیوز کو ختم کیسے کریں گے۔ پہلی بات، ہمیں ماننا پڑے گا بچے کو دیکھ کر اگر وہ اداس ہے کہ اس کی اداسی کا سبب ہم ہیں، اس کا ہمیں اعتراف کرنا پڑے گا، اور ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ بڑے ہونے کے حیثیت سے ہماری ذمہ داری تھی کہ ہم اس ننھے منھے معصوم دل کا خیال رکھتے۔ تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھ لیتے ہیں کہ بچے کی تعریف کیا ہے، جس سے ہمیں پتہ چلے کہ کون لوگ ہیں جو بچے ہیں اور کن کو ہماری مہربانی، تحفظ اور تربیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلے اگر اسلام میں دیکھیں تو اسلام یا پھر نفسیات یا انسانی قوانین جو ہیں وہ تقریباً اس بات پہ متفق ہیں سبھی کہ بچپن سے لے کر 18 سال کی عمر تک انسان جو ہے وہ بچوں میں شمار ہوتا ہے۔ اب اس میں تھوڑے سے اختلافات کے ساتھ، فقہا کے مختلف اختلافات ہیں، اس میں اختلافات کے ساتھ ایک ایج ہے کہ 10 سال کی عمر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آتا ہے کہ نماز کی عادت پڑ جانی چاہیے، یعنی آپ چھوٹے چھوٹے عقیدہ اور اس طرح کے سٹیپس سکھانا شروع کر دیں اور 10 سال کی عمر تک نماز سکھا دیں۔ 15 سال کی عمر کو ہمارے فقہا بلوغ کی عمر کہتے ہیں، یعنی اس میں انسان جو ہے وہ بالغ ہونے کی علامات ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور 18 سال کی عمر میں وہ شادی کے قابل ہو جاتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ اپنی زندگی کے بڑے ڈیسیژنز جو ہیں وہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں مختلف آراء کے ہیں، لیکن اگر آپ مینلی ان کو سمرائز کریں تو وہ یہی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف کہ گھر اور بچے کا اور خاندان اور بچے کا کیا تعلق ہے۔ انسان ہونے کی حیثیت سے بچے کے بالکل وہی حقوق ہیں جو کسی بھی انسان کے حقوق ہیں، جس میں اس کی جان، مال اور عزت کی حفاظت شامل ہے، اور خاندان اور رشتہ داروں کا یہ کام ہے، اور گھر کا تصور جو ہے وہ یہ ہے کہ گھر میں امن ہونا چاہیے، محبت ہونا چاہیے، عدل ہونا چاہیے، اور جو خاندان ہے ان کو یہ سب یقینی بنانا چاہیے اپنے بچوں کے لیے۔ خاندان میں سب شامل ہے۔ یہ ویسٹرن جو ہمارے دماغ میں سوچ ہے کہ امیڈیٹ فیملی صرف آپ کی فیملی ہوتی ہے، جیسے ماں باپ اور بہن بھائی، یہ غلط ہے۔ خاندان میں دادا دادی، چچا تایا بھی شامل ہیں، اور ان سب کا بھی فرض ہے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح ماموں، خالہ اور نانا نانی بھی شامل ہیں۔ تو کسی بھی صورت بچہ آپ کے خاندان میں آتا ہے، آپ نے اس کو نرچر کرنا ہے، آپ نے اس کی کیئر کرنی ہے، اس کو سکون، تحفظ، محبت اور انصاف کا احساس دلانا ہے۔ اگر کسی گھر سے بچے کو یہ تحفظ نہیں مل رہا تو وہ مختلف باتوں میں اس کا اظہار کرتا ہے، اگرچہ ہمیں پتہ نہیں بھی چلتا کہ اس کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے، یا خود ابیوز کرنے والے کو بھی ریئلائز نہیں ہوتا کہ اس نے ابیوز کیا ہے۔ تو بچہ کیا بتاتا ہے؟ سب سے پہلے جو آپ بچوں کو بات کرتے سنیں گے وہ یہ کہیں گے کہ کاش اسکول چھٹی والے دن بھی کھلا رہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کیوں ہوتا ہے؟ بچے اس طرح کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ فیل کرتے ہیں کہ وہ اسکول میں زیادہ خوش محسوس کرتے ہیں، تو یہاں کسی قسم کا ابیوز ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے وہ بچے جو ہاسٹلز میں اپنی پوری چھٹیاں گزارنے کو پریفر کرتے ہیں، وہ جو عید کی چھٹیاں بھی گھر سے باہر گزار لیتے ہیں، وہ
چھوٹے لڑکے جو 16 سے 18 سال کی عمر میں کمانے پر لگ جاتے ہیں اور وہ عید کی چھٹیوں میں بھی گھر نہیں آ رہے یا کہیں جاب پہ گئے ہیں تو وہاں سے ان کا آنے کو دل نہیں چاہ رہا. اس کا مطلب ہے کہ گھر ان کو وہ تحفظ، محبت اور سکون دینے میں ناکام رہا ہے جو گھر کا خاصہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے وہ بچہ جو بار بار گھر سے بھاگ جائے، فریکوینٹلی وہ گھر چھوڑ کر چلا جائے، ہم اس بچے کو بلیم کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نکمہ ہے، آوارہ ہے، نالائق ہے، نافرمان ہے والدین کا، یہ تو گھر سے چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، یہ ذمہ داریوں سے بھاگتا ہے. ہو سکتا ہے کہ اس گھر میں اس کے ساتھ اتنا ابیوز ہو رہا ہو کہ اس کو گھٹن محسوس ہوتی ہو. تو یہ ٹیل ٹیل سائنز ہیں کہ کچھ گڑبڑ ہے. بظاہر وہ گھر دیکھنے میں کتنا زبردست لگتا ہو اور سب کہتے ہوں کہ اسی کو مسئلہ ہے، باقیوں کو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو مسئلہ تو گھر میں ہے، بچے میں نہیں. فیملی، خاندان جو آپ کو سکون کا، تحفظ کا احساس نہ دے سکے. اگر آپ اپنے رشتہ داروں کے ارد گرد گھبراتے ہیں، جو بچے ابیوزو فیملی سے ہوتے ہیں وہ کبھی آپ کو مل کر بیٹھتے نظر نہیں آئیں گے. وہ بہن بھائی ایک دوسرے کی موجودگی میں پرفارم کرنے سے ڈریں گے. وہ کہیں گے کہ یہ بات میرے گھر والوں کو نہ پتہ لگے، یہ بات میری بہن کو پتہ نہ لگے. آپ یونیورسٹی یا اسکول کالج میں ایسے بچوں کو دیکھیں گے کہ اگر وہ اسٹیج پہ پرفارم کر رہے ہیں اور ان کی فیملی کا کوئی ممبر آ جائے گا تو اچانک ان کی پرفارمنس پہ فرق آ جائے گا، کیونکہ انہوں نے اتنا تمسخر، اتنا مذاق سہا ہے کہ ان فیملی ممبرز کی موجودگی میں وہ اعتماد ان کا شیٹر ہو جاتا ہے. یہ بھی ایک ٹیل ٹیل سائن ہے. ضروری نہیں ہوتا کہ بچے آپ کو پوری کہانی سنائے اپنی پیدائش سے لے کر اب تک کی، بلکہ ان کے اس طرح کے بیہیویئرز بتا دیتے ہیں کہ they are not happy with their family or their house. اب کرنے کا یہ کام ہے کہ سمجھداری سے ان چیزوں کو ہینڈل کیا جائے. اور جو سب سے اہم بات اسلام ہمیں سکھاتا ہے وہ یہ ہے کہ پریونشن از آلویز بیٹر دین کیور. جتنا آپ نقصان ہونے سے پہلے بچا لیں گے اتنا اچھا ہوگا. بعد میں مہنگی کاؤنسلرز، بعد میں مہنگے سیشنز کرنے سے بہتر ہے کہ آپ پہلے یہ چیزیں سیکھیں کہ کس طریقے سے بچے کو اچھے طریقے سے آپ نے گھر میں رکھنا ہے. تو پریونشن جو ہے وہ بہت آسان ہے. احتیاط ہمیشہ علاج سے بہتر ہوتی ہے. یہ ایک اصول ہے کہ آپ بیمار ہونے سے پہلے اگر احتیاط کر لیں تو موسم سرما شروع ہوتے ہی اپنا خیال کر لیں، گرما شروع ہوتے ہی اپنا خیال کر لیں، تو اس سے آپ اس موسم کی بہت سی بیماریوں سے بچ جائیں گے. بالکل اسی طریقے سے اگر بچوں کی ابتدائی زندگی میں ہی آپ ان کو بدسلوکی سے بچا لیتے ہیں تو آپ ان کی شخصیت کو بہت سارے ڈیمیج سے بچا سکتے ہیں جس پہ بعد میں علاج میں بہت مسئلہ ہوگا. سب سے پہلی چیز جو ہم سب کو یاد رکھنی چاہیے، جب بھی مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ تو پھر کیا نہیں مار سکتے اپنے بچوں کو، تو میں کہتی ہوں کہ جی یہ حرام ہے. تو ان کو یقین نہیں آتا. مطلب ہمارے اتنے پتھر دل ہیں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے بچوں کو مارنے کی آزادی ہو اسلام میں. اور جب میں ان کو بتاتی ہوں کہ اسلام میں بچوں کو مارنا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہا ہے کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ. ایک مسلمان پہ دوسرے مسلمان کی ہر چیز حرام ہے، اس کی جان، مال، عزت. جب آپ کسی بچے کو زبانی بے عزت کرتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں، اس کی توہین کرتے ہیں تو آپ اس کی عزت پہ حملہ کر رہے ہیں. جب آپ اس کو مارتے پیٹتے ہیں ہاتھوں سے یا ٹھڈوں سے یا پھر کسی راڈ سے یا سٹک سے تو اس ٹائم آپ اس کی جان پہ حملہ کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کو مارنا حرام ہے. لیکن اب ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہمیں بہت ساری آیات یا احادیث چاہیے ظلم سے روکنے کے لیے بھی. ہم چاہتے ہیں کہ ایک آیت یہ بھی ہو کہ بچے کو تھپڑ نہیں مارنا، دوسری آیت میں یہ بھی بتائیں کہ بچے کو ٹھڈا نہیں مارنا، تیسری آیت ہو قرآن کی جو ہمیں بتائے کہ بچے کو ڈنڈا نہیں مارنا. تو ان کے لیے میں کوشش کروں گی کہ آج میں ان کو تھوڑا سا احساس دلا سکوں. اور وہ بچے جن کو اکثر یہ لگتا ہے کہ ہاں میرے بارے میں تو کوئی واضح حکم نہیں آیا اسلام میں، آج انشاءاللہ ان کو بھی پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں اور انہوں نے آپ کے لیے بہت اچھے احکام دیے ہیں اسلام میں. اور اسلام میں ہر انسان کے حقوق محفوظ ہیں. ہاں اسلام پہ عمل کرنے والوں کی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ اسلام میں بچوں کا حق نہیں ہے. تو یہ ایک بالکل قدرتی سوال ہے کہ بچے آتے ہیں اور وہ پوچھتے ہیں کہ ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے.
ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، تو بچوں کا کیا جنت پہ کوئی حق نہیں؟ بچوں کی جنت ان کا گھر ہونا چاہیے، اور بچے جنت کے جو ہیں وہ خوبصورت مخلوق ہیں. تو یہ بات بالکل غلط ہے کہ اگر ماں باپ کے قدموں تلے جنت ہے یا باپ جنت کا دروازہ ہے تو وہ بچوں کی زندگی جہنم بنا دیں. بالکل نہیں. اسلام کیا کہتا ہے؟ سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، الامام راع ومسئول عن رعیتہ والرجل راع فی اہلہ وہو مسئول عن رعیتہ والمرأة راعیة فی بیت زوجہا ومسئولة عن رعیتہا. تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں حساب ہوگا. امام ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کا سوال ہوگا. آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اور اس سے حساب ہوگا اس کے گھر والوں کے بارے میں. اور عورت اپنے شوہر کے گھر کی ذمہ دار ہے اور اس سے اس کے گھر کی ذمہ دار ماتحت لوگوں کے بارے میں سوال ہوگا. اب آپ کا کیا خیال ہے؟ اللہ تعالیٰ ایسے جانے دیں گے؟ جنت ایسے مل جائے گی؟ یہ بات بالکل آپ کی ٹھیک ہے کہ جو ظلم کرتا ہے اس کے لیے جنت نہیں ہوگی. دوسری بات، چائلڈ ابیوز ہے کیا؟ بچوں سے بدسلوکی کیا ہے؟ مزے کی بات ہے کہ ہم اس کو عموماً جو ہے وہ بس ایک کہتے کہ بدسلوکی، مال ٹریٹمنٹ کا ایک بلینکٹ ٹرم یوز کر کے ہم سارا ابیوز اس میں ڈال دیتے ہیں. وہ بے شک کتنا بھی شدید ظلم ہو ہم اسے بس بدسلوکی کہہ دیتے ہیں. چائلڈ ابیوز کی باقاعدہ ڈیفینیشن قانون کی نظر میں یہ ہے کہ جہاں والدین یا کوئی خیال رکھنے والا جیسے کوئی گارجین یا کوئی ٹیچر یا کوئی ہاسٹل کا وارڈن، کوئی بھی یہ آپ کو اپنے ایکشنز کے ذریعے یا پھر بعض اوقات کوئی ایکشن نہ کر کے جہاں انہیں کرنا چاہیے تھا وہاں اس کی وجہ سے آپ کو کوئی زخم پہنچا دیں یا موت کا سبب بن جائیں یا پھر آپ کو کوئی جذباتی یا نفسیاتی صدمہ پہنچائیں یا پھر کوئی اور سنجیدہ خطرے میں بچے کو ڈال دیں. تو مال ٹریٹمنٹ میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ اپنے بچوں کی ضروریات کو نظر انداز کریں، وہ کام جو کرنے تھے وہ نہ کریں. بچے کو تحفظ، سکون دینا، اس کی جان مال عزت کی حفاظت کرنا والدین کا فرض ہے، لیکن بہت سارے والدین آج کل ہیں جو نہ تو بچوں کی جان کی اس طرح حفاظت کر رہے ہیں، چھوٹی عمر میں گاڑی پکڑا دی، موٹر سائیکل چلانے کی اجازت دے دی یا پھر خطرناک چیزوں سے کھیلنے کی اجازت دے دی. اسی طریقے سے بچے کے مال کی حفاظت بھی نہیں ہو رہی اور بچے کے عزت کی حفاظت تو ہمارے معاشرے میں ایک کرائسس بن چکا ہے. اور ہم انشاءاللہ سیکشول ابیوز اور سیکشول ہراسمنٹ پہ بعد میں بات کریں گے، لیکن عموماً جن بچوں کے ساتھ یہ سب کچھ ہوتا ہے اس کے پیچھے ان کے پیرنٹس کی نگلیکٹ فل نیچر ہوتی ہے. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ پہلا ذمہ والدین پہ آتا ہے. اور دوسری بات، ایموشنل ابیوز، جب والدین اپنے لفظوں سے اپنے بچوں کو زخمی کریں یا پھر اپنی باڈی لینگویج سے آنکھیں نکال کر شکلیں بنا کر ان کو دیکھیں. اور بعض اوقات اتنی خوبصورت ماؤں کی اولاد کو ان کا صرف خوفناک والا چہرہ یاد ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ آپ کی والدہ بہت خوبصورت ہے تو انہیں یاد ہی نہیں آتا کہ وہ کبھی خوبصورت لگی تھیں، کیونکہ وہ صرف آنکھیں نکال کر ڈرانے کا کام کرتی تھیں. تو اپنی شکلیں بگاڑ کے بچوں کو ڈرانا اور اتنا کہ بچے ان کی موجودگی میں خوف محسوس کریں، ان کی طرف دیکھنے سے ڈریں، یہ ایموشنل ابیوز کی ایک قسم ہے. اور یہ ماشاءاللہ سے وہ خواتین کر رہی ہیں جو ویسے پوری دنیا میں سمجھتی ہیں کہ سب سے زیادہ مظلوم عورتیں ہوتی ہیں. فزیکل ابیوز، اپنے بچے کو چٹکی کاٹنا، کسی بچے کو پیار کرنے کے بہانے اس کے گال کو زور سے کھینچنا، آتے جاتے بچوں کے بال کھینچ دینا، بال اگر انہوں نے پونی ٹیل کی ہے کھینچ دیے، یا پھر ان کو مارا پیٹا، ہاتھ سے مارا یا پیروں سے ٹھڈوں سے، یا پھر ان کو جو ہے وہ سزا دینے کے لیے کہیں بند کر دیا، چینز میں بند کر دیا، درخت سے باندھ دیا، واش روم میں بند کر دیا، اندھیری جگہ پر لے جا کر باندھ کے ڈال دیا. یہ سب فزیکل ابیوز کے طریقے ہیں اور ہمارے معاشرے میں بچوں سے لے کر بڑوں تک ظاہر ہے یہ جب بچپن میں ہوتا ہے تو پھر بڑوں میں بھی یہ چیزیں آتی ہیں اور وہ کرتے ہیں. سیکشول ابیوز ایک بہت ہاربل بیماری کی صورت میں ہمارے معاشرے میں پھیل چکا ہے.
ابھی ہم اس پہ بات نہیں کریں گے، آج ہم صرف ایموشنل اور فزیکل ابیوز پہ کریں گے، اور نگلیکٹ کے بارے میں ہم پہلے بات کر چکے ہیں. اس کے لیے آپ اسی چینل پر پچھلی ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں. یہ ایمپلیفائنگ انہرڈ وائسز کی پہلا سیشن تھا. تو اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ چائلڈ ایموشنل ابیوز ہے کیا. ایموشنل ابیوز اس وقت ہوتا ہے جب ایک بچے کو بار بار جو ہے وہ یہ اس بات کا احساس دلایا جائے کہ وہ بیکار ہے، اس سے کوئی محبت نہیں کرتا، یا پھر یہ کہ وہ اکیلا ہے، یا پھر یہ کہ اس کو خوفزدہ کیا جائے. تو عموماً ہم جب ایموشنل ابیوز کرتے ہیں تو ہم بڑی آسان لفظوں میں کرتے ہیں. ایسا تھوڑی ہوتا ہے کہ ہم بچے کو بتاتے ہیں کہ میں اب تمہارا ایموشنل ابیوز کرنے لگا ہوں. نہیں، ہم بڑے صاف لفظوں میں بچوں کو چھوٹے چھوٹے پیغام دیتے ہیں، اور ان میں سے ایک پیغام یہ ہے کہ تمہیں کیا پتا، تم تو بچے ہو، جب تم بڑے ہوگے تو تمہیں پتہ لگے گا، جب تم ماں باپ بنو گے تو تمہیں پتہ لگے گا. یعنی آپ یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ابھی تو تمہاری نہ عقل ہے، نہ جذبات ہیں، نہ تمہاری رائے میں کوئی وزن ہے. حالانکہ ہر انسان اپنی عمر کے حساب سے اپنی رائے بھی بتانا چاہیے اس کو، اور اس کی بات کا وزن بھی ہوتا ہے. میں آج تک اپنے اسٹوڈنٹس سے اتنا کچھ سیکھتی ہوں، بچوں سے سیکھتی ہوں، جو میں نے اپنے کولیگز یا اپنے سینئرز سے نہیں سیکھا. بچے مجھے آج بھی ٹیچنگ کے لیسن دیتے ہیں. جو باتیں میں نے بچپن میں سیکھی تھیں کہ ٹیچنگ میں مجھے یہ کرنا چاہیے کیونکہ مجھے ایسے ٹیچرز پسند آتے ہیں، وہی باتیں مجھے آج بچے دوبارہ یاد کراتے ہیں. تو میں تو اپنے بچپن سے جڑی رہتی ہوں ان کی باتیں سن کر. آپ کے اندر ہمیشہ وہ بچہ زندہ رہنا چاہیے جو بچوں کی باتوں کو انجوائے کرے، ان کی رائے کو وزن دے. آپ کو اتنے خشک، بورنگ، کھڑوس بڈھے بننے کی اجازت نہیں ہے جو بچوں کو دیکھیں اور کہیں کہ یہ تو بہت ہی چھوٹے ہیں، یہ تو بہت ہی بیوقوف ہیں. خدا کے لیے انسانوں کے برابر ہو جائیں اور خود کو زیادہ مت سمجھیں. اور یہ چھوٹے چھوٹے میسج دے کر آپ اپنے بچوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ تو بچہ ہے، یہ تو بیوقوف ہے. اسی طریقے سے ہم بچوں کو بھو سے ڈراتے ہیں. ہم سب نے جو تھوڑا بہت دین پڑھ لیا اس میں ہمیں کیا پتہ لگا ہے کہ بچوں کو بتانا ہے کہ واش روم میں جن ہوتے ہیں. لیکن ہم کم بتاتے ہیں کہ آیت الکرسی پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ فرشتے بھیج دیتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتے ہیں. ہم بچے کو یہ نہیں بتاتے کہ واش روم میں جو جن ہوتے بھی ہیں ان کو آپ دعا پڑھ کے بھگا دیتے ہیں. اسلام کا میسج کیا تھا کہ آپ دعا پڑھیں تاکہ وہ جن آپ کو دیکھ نہ سکیں. صرف دیکھ سکتے ہیں وہ، اور کچھ نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے جو سمجھدار مائیں ہیں جو دین کا گہرا علم رکھتی ہیں، وہ بچوں کو یہ بتاتی ہیں کہ بچوں آپ کے ساتھ ہر وقت فرشتے ہوتے ہیں جن کو حفظہ کہتے ہیں، حفاظت کرنے والے فرشتے. اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ساتھ وہ حفاظت کرنے والے فرشتے دیے ہیں. آیت الکرسی پڑھنے سے ایک اور ایکسٹرا فرشتہ آ جاتا ہے. پھر اگر آپ نے صبح کے اذکار پڑھے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر پڑھا ہے، تو سارا دن اللہ تعالیٰ آپ کی 100 شیطانوں سے حفاظت کرتا ہے. شام میں پھر پڑھ لیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت کرتا ہے. لیکن ہم بچوں کو کیا بتا رہے ہیں؟ واش روم میں جن ہیں، جن، بھوت اور جادو. اور ہمارے سارے بچوں پہ جادو ہوا ہے، اور سارے بچوں کو کوئی بھوت چمٹا ہوا ہے اور کوئی چڑیل آ گئی ہے کہ پری کا سایہ ہو گیا. یہ کیا سکھا رہے ہیں آپ؟ یہ چائلڈ ایموشنل ابیوز کے طریقے ہیں. اس طریقے سے آپ بچوں کو اتنا خوفزدہ کر کے بڑا کر رہے ہیں کہ بڑی بڑی بچیاں آتی ہیں اور وہ کہتی ہیں کہ مجھے لگتا ہے میرے پیچھے کوئی چل رہا ہے. ان کے اندر یہ خوف کس نے ڈالا ہے؟ ماؤں نے. اور ٹیچر ایک دن میں وہ خوف کیسے نکالے؟ اب ایموشنل ابیوز کے اور بہت سارے طریقے ہیں، جس میں ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ بچے کو وہ محبت نہ دیں جو اس کا جسمانی اور جذباتی حق ہے. اس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے جس میں انہوں نے بہت گہری بات کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار حسن ابن علی رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیا. ان کے پاس اقرا ابن حابس التمیمی بیٹھے تھے. تو اقرا کہنے لگے کہ میرے 10 بچے ہیں لیکن میں نے کبھی ما قبلت منہم احدا، میں نے ان میں سے کبھی کسی کو نہیں چوما. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف ایک نظر دیکھا، پھر کہا من لا یرحم لا یرحم، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو بوسہ دینے کو رحم سے جوڑ رہے ہیں. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے پھر یہ بات کہی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ میں کیا کروں اگر اللہ نے تمہارے دل سے رحمت ختم کر دی ہے. اس کا کیا مطلب ہے
کہ اگر آپ کا اپنا دل نرم نہیں ہے تو آپ دوسروں کو محبت دینے میں ناکام ہو جاتے ہیں. اور بچوں کا یہ حق ہے کہ ان کو پیار کے نام دیے جائیں، ان کو بوسہ دیا جائے، ان کو گلے لگایا جائے، ان کو گود میں اٹھایا جائے، ان سے اچھا سلوک کیا جائے. اب ہم آتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی طرف. وہ بچوں کے ساتھ کیا کرتے تھے؟ سب سے پہلے وہ بچوں کو سلام کہتے تھے. بچہ بھی ایک انسان ہے، اس کی بھی ایک عزت نفس ہے. اگر آپ اپنے پڑوسی کو گلی میں دیکھتے ہیں اور اس کی طرف سلام نہیں کرتے، آپ امام صاحب کو مسجد میں دیکھتے ہیں اور ان سے سلام نہیں کرتے، تو ظاہر ہے کہ وہ اس کو توہین سمجھیں گے، وہ اس کو آپ کی بدتمیزی سمجھیں گے. تو اسی طریقے سے جو گلی میں کھیلتے بچے ہیں ان کو بھی سلام کرنا ہے. بڑوں نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑوں کی موجودگی میں بچوں کو بھی سلام کیا. اس کی مطلب یہ ہے کہ بچوں کا وجود اہم ہے، بچے انسان ہیں اور ان کے وجود کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. نظر انداز کرنا ہی بچوں کو یہ احساس دلاتا ہے کہ وہ تو ورتھ لیس ہیں، وہ بیکار ہیں، ابھی تو میں بہت چھوٹا ہوں، میں تو ابھی کچھ نہیں کر سکتا. وہ ایسے سوچتے ہیں، کیونکہ جب کوئی ان کو سلام بھی نہیں کرے گا تو وہ تو یہی سوچیں گے میں اتنا چھوٹا، اتنا انسگنیفیکنٹ ہوں کہ مجھے تو کسی نے سلام بھی نہیں کیا. تو پہلی سنت بچوں کو سلام کرنا ہے. دوسرا وہ کیا کرتے تھے؟ چھوٹے چھوٹے تحفے دیتے تھے. کیسے؟ موسم کا نیا پھل آیا، انہوں نے سب سے پہلے سب سے چھوٹے بچے سے شروع کیا، دینا شروع کیا اور بچوں کو دیا. مجلس میں اگر بچے بیٹھے ہیں، سب سے پہلے بچوں کو، اور ان میں سے اس کو جو سب سے چھوٹا ہے. اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بچوں کو گود میں اٹھا کر پیار کر کے ہمیں بتا رہے ہیں کہ بچوں سے یوں کرنا ہے. اب حضرت امامہ رضی اللہ عنہ کو گود میں اٹھا کر انہوں نے نماز پڑھائی. حضرت حسن اور حسین رضی اللہ عنہما دونوں کھیلتے ہوئے آ رہے ہیں اور وہ اپنی قمیضوں میں لڑکھڑا کے گر پڑے، تو آپ ممبر سے اترے اور جا کر ان بچوں کو اٹھایا اور لے کر آئے. اس کا مطلب ہے کہ آپ بہت بڑے مت بنے، آپ بچوں کے ساتھ برابر کا سلوک کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ بچہ گر گیا ہے، وہ رو رہا ہے اور باپ جو ہے وہ بہت بڑی دینی خدمت میں مصروف ہے. اور یہی حال ماں کا ہے کہ ماں درس دے رہی ہے تو بچوں کے اوپر کرفیو نافذ ہے کہ جب تک میرا درس ہو رہا ہے کوئی بچہ ڈرائنگ روم میں آئے گا نہیں، کوئی بچہ روئے گا نہیں اور مجھے تنگ نہیں کرے گا. آپ بچے کو گود میں لے کر بیٹھیں اور درس دیں. اسی طریقے سے ان کو اپنے بازوؤں میں اٹھانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں بھی اٹھا کر دکھایا ہے کہ بھئی بچوں کو اٹھانے سے آپ چھوٹے نہیں ہوتے. اسی طریقے سے ان کے ساتھ پانی میں کھیلتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے حضرت محمود ابن ربیع کہتے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی لیا باسکٹ سے تھوڑا سا اور بکٹ سے، اور اس میں کلی کے لیے منہ میں ڈالا اور پھر انہوں نے میرے اوپر پھینکا فوارہ بنا کے پانی کا. تو یہ 5 سال کے بچے تھے. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ بچوں کے ساتھ چھوٹا موٹا مذاق کرنا، ہنسنا، ان کو چیئر اپ کرنا، یہ ایک سنت ہے. تو ہم اب آتے ہیں ہمارے معاشرے کی طرف. ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ اس کے بالکل الٹ ہو رہا ہے، جس کو ایموشنل ابیوز کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کی ایموشنل نیڈز پوری کر رہے ہیں اور ہم ان کی ایموشنل نیڈز کو نگلیکٹ کر کے ہم ابیوز کرتے ہیں. ہم بچوں کو گود میں نہیں اٹھاتے. ہم اپنے بچوں کو بیٹا بیٹی کہنے سے لوگوں کو شرم آتی ہے. اچھا آپ کی بیٹی ہے مثلا فاطمہ اور خالد، اگر آپ کہیں فاطمہ ادھر آؤ، خالد ادھر آؤ، تو یہ ایک بڑی باسی ٹون ہے. بچوں کو یہی لگے گا آپ اپنے کو ورکر سے بات کر رہی ہیں، اپنے سب آرڈینیٹ سے بات کر رہی ہیں. لیکن اگر آپ کہتی ہیں کہ فاطمہ بیٹی ادھر آؤ، خالد بیٹا ادھر آؤ، تو بچوں کو اپنا یاد آتا ہے آپ سے رشتہ. ماما بلا رہی ہیں، امی کی آواز ہے، کہ یہ ایک ماں کی پکار ہے، یہ ایک باپ کی پکار ہے جو اسے بیٹا بیٹی، ان کے دل میں رحمت بھری ہوئی ہے میرے لیے. تو یہ آپ نے روز کا ایک میسج دینا ہے اپنے بچوں کو بیٹا بیٹی کہہ کر. اسی طریقے سے اگر آپ 30s کراس کر چکے ہیں اور آپ اپنے سے چھوٹے بچوں کو بیٹا یا بیٹی کہہ کے بلاتے ہیں، کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ہمیں اچھے لفظ کہتے ہوئے شرم آتی ہے. معاشرے میں اگر کچھ بچوں کو آپ بیٹا یا بیٹی کہہ کے بلائیں گے اور ان کے دل خوشی سے کھل جائیں گے تو کسی کا کیا جاتا ہے؟ کیوں لوگ ایک دوسرے کو شیم دلاتے ہیں کہ تم کیوں اسے بیٹا کہہ رہی ہو؟ بھئی آپ لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرنا سیکھیں اور چھوٹے بچوں کو بیٹا رانی یا بٹیا رانی کہنے سے کوئی حرج نہیں ہو جاتا. اب ہم لوگوں کے ہاں یہ کلچرل شائنس ہے کہ بچوں کو نہیں کہنا ایسے. تو میں جب پوچھتی ہوں ماؤں سے کہ آپ اپنے بچوں کو بیٹا یا بیٹی کیوں نہیں کہتی، تو وہ کہتی ہیں کہ بس
کیا کریں، چھوٹی عمر میں شادی ہوئی تھی، ہمیں تو بڑی شرم آتی تھی ساس سسر کے سامنے اپنے بچوں کو بیٹا بیٹی کہتے. مجھے بہت ہنسی آتی ہے کہ آپ کو شادی کرتے شرم نہیں آئی، آپ کو اولاد کی پیدائش پہ شرم نہیں آئی. شرم آئی تو تب آئی جب وہ 10 سال کے ہو گئے، 5 سال کے ہو گئے، تو آپ نے ان کو بیٹا بیٹی بھی نہیں کہنا. تو بھائی آپ کے ساتھ یہ حادثات سارے ہو چکے ہیں بے شرمی والے، آپ کی شادی بھی ہو چکی ہے، آپ کی اولاد بھی ماشاءاللہ سے ہو چکی ہے، اور اولاد اب جوان بھی ہو رہی ہے، تو اب آپ تھوڑے سے بے شرم ہو جائیں. اور اسلام اسے بے شرمی نہیں کہتا. حیا یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو محبت سے محروم رکھیں. اچھا، اس کے علاوہ ہم ایک عجیب قسم کی شرم ہے ہم پہ. میں اپنے حیا کے لیکچرز میں اس شرم و حیا کو بہت کوستی رہتی ہوں کہ ہم اچھے لفظ کہنے سے تو بڑا شرماتے ہیں، لیکن برے لفظ کہنا ہماری زبان پہ دھرے ہوتے ہیں. بچوں کو جو لفظ ہم کہتے ہیں اس میں سارے جانوروں کے نام آپ گن لیں اور وہ سب کہتے ہیں ہمیں شرم نہیں آتی. لیکن ہمیں شرم کس بات پہ آتی ہے؟ بچوں کو بچہ کہنے سے، بیٹا کہنے سے، بیٹی کہنے سے. تو یہ ایموشنل ابیوز ہے، یہ رویے بدلنے پڑیں گے. اچھا، ایموشنل ابیوز اس وقت کن چیزوں پہ ہوتا ہے؟ سب سے پہلے یہ کہ جب آپ کی خواہش ہو کہ آپ بچوں کو کنٹرول کر کے رکھیں. بچہ وہ کھائے جو آپ کہیں، بچہ وہ پہنے جو آپ کہیں، بچہ تب نہائے جب آپ کہیں. اس کی باؤنڈریز جو ہے اس کا بھی لحاظ نہ کرنا، اور پھر اس کو فرما برداری کا نام دینا. اس میں خاص طور پر مائیں آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ بچے کو کیسے کنٹرول کرے. تو مجھ سے اکثر خواتین جیسے پوچھتی ہیں کہ آپ کے ابو نے کیسے آپ لوگوں کو تربیت دی، ہمیں بھی بتائیں بچوں کو کیسے کنٹرول کریں. تو میں کہتی ہوں کہ وہ کنٹرول نہیں کرتے تھے ہمیں، وہ ہمیں ٹرین کرتے تھے. میں نے یہ ان کو دیکھا ہے کہ وہ تربیت کرتے تھے. تو آپ بچے کی تربیت کریں، اور تربیت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ کر کے دکھائیں. آپ چاہتی ہیں بچہ صاف ستھرا رہے، آپ بھی نہائیں، ٹائم پہ کپڑے بدلیں. آپ چاہتی ہیں کہ بچہ اپنا بستر آرگنائز کر کے گھر سے نکلے، آپ بھی صبح اٹھ کر اپنا بستر طے کر دیں، بچہ بھی کرے گا. آپ چاہتی ہیں کہ بچے کے نیلز کٹے ہوں تو آپ کے بھی کٹے ہونے چاہیے. خود آپ نے فیشن کے نام پہ نیلز بڑھائے ہوئے ہیں، بچے کے گندگی کے نام پہ بڑھے ہوئے ہیں، اور آپ چاہتی ہیں کہ آپ اپنے بچے کو کنٹرول کریں. تو بچوں کو کنٹرول نہیں کرنا، ٹرین کرنا ہے، ان کی تربیت کرنی ہے. نیگیٹو پیرنٹل کنٹرول کیا ہوتا ہے کہ آپ اس کی زندگی میں انتہا درجے مداخلت کریں. اور یہ حالت بیٹے کی شادی کے بعد بھی رہتی ہے. بیٹی تو پھر بھی دوسرے گھر چلی جاتی ہے تو فون پہ کبھی آپ اس کے زندگی میں مداخلت کرتی ہیں. بیٹا ماؤں کے اس طرح کنٹرول میں ہوتا ہے، پاکستانی بیٹا، کہ میں اکثر یہ کہتی ہوں کہ پاکستانی ماؤں کا دل چاہتا ہے کہ وہ بچے کے ساتھ واش روم بھی جائیں. شادی بھی کر دیتی ہے نا اس کی، تو ان کا دل چاہتا ہے انہیں پتا ہو کہ آج میرے بیٹے نے کیا کھایا تھا، اور میرے بیٹے نے کیا پیا تھا، اور کتنے گھونٹ پیا تھا. تو آپ یہ نہ کریں. اسی طریقے سے بچے کی کچھ ایکٹیویٹیز تو چھوڑ دیں نا اس کے لیے، جس میں وہ کوئی تھوڑی خود مختاری کے ساتھ فیصلے کر سکے. آج اس کا بیڈمنٹن کھیلنے کو دل چاہ رہا ہے، کل وہ ہاکی کھیل لے، پرسوں وہ کچھ اور کھیل لے. اگر آپ نے ہی طے کرنا ہے کہ وہ ہاکی کھیلے گا اور کہاں کھیلے گا اور کس جگہ پہ، اور اس سے باہر نہیں نکلے گا، تو یہ آپ اس کو ایکسیسو کنٹرول کر رہی ہیں، اس سے اس کی شخصیت ڈیمیج ہوگی. اور خاص طور پر اگر بچہ بے چین ہو جاتا ہے آپ سے بات کرتے ہوئے، آپ کو اپنی خواہش بتاتے ہوئے کہ آپ اسے منع کر دیں گی، یا پھر آپ کو بتانا ہی چھوڑ دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ آپ نے نہیں اہمیت دینی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کو اپنے رویے بدلنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ گیس لائٹنگ. آپ کا بچہ اگر کہتا ہے کہ مجھے یہ بات اچھی نہیں لگی، تو آپ اسے کہتی ہیں کہ نہیں نہیں، تمہاری تو سوچ ہی غلط ہے، ہم تو ماں باپ تو برا چاہ ہی نہیں سکتے اولاد کا. تو میں اکثر پیرنٹ سے کہتی ہوں کہ اولاد بھی والدین کا کبھی برا نہیں چاہتی. اولاد کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے اپنے والدین کی شکایت کسی سے کرنا. ان کو اس عذاب سے مت گزاریں کہ وہ آپ کی شکایت دنیا کو کرنے میں مجبور ہو جائیں. پھر آپ مسلسل اس کی توہین کرنا، یہ کہنا تم نے یہ کیا، تم تو یہ نہیں کر سکتے، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ تم نے کیا ہوگا. اس کی بجائے کہ مجھے یقین ہے کہ تم کر سکتے ہو، تم کرو گے. اس کے غلط نام رکھنا. اگر بچہ آپ نے بچپن میں اس کے کوئی نام رکھ دیے اور وہ بچہ اسے پسند نہیں کرتا، تو اس کے فرینڈز کے سامنے وہ نام لینا یا فیملی کے سامنے نام لینا، پھر ہنسنا کہ یہ اس کی چھیڑ ہے، یہ بھی ایموشنل ابیوز ہے. بچوں کو دھمکی لگانا اور مینیپولیٹ کرنا، اسی طریقے سے بلنگ کرنا.
اگر آپ جو ہیں وہ اسکول لائف میں ہیں اور آپ کے بچوں کو کوئی بلی کر رہا ہے یا آپ دوسرے بچوں کو کر رہے ہیں، یہ چھوڑ دیں. اور اسی طریقے سے بچوں کو دھمکانا، ان کے اوپر چیخنا چلانا. بہت سارے پاکستانی بچوں کو اگر ماں کے کچھ پوزز دکھا کر کہا جائے نا کہ سلیکٹ کرو ماں کا کون سا پوز ہے تمہاری ماں کا، تو وہ پوائنٹنگ فنگر والا پوز سلیکٹ کرتے ہیں کہ ماں نے ایک انگلی اٹھائی ہوئی ہے اور وہ پوائنٹ کر رہی ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ پوائنٹنگ فنگر کسی کی طرف اٹھانے سے جو ہے وہ اس بچے کے دل میں انتہائی نفرت پیدا ہوتی ہے، اور وہ آپ کبھی بھی اس سے وہ کام نہیں کرا سکتے. یہ نیگیٹو باڈی لینگویج ہے جس کی وجہ سے آپ کو دیکھنے والا ناپسند ہی کرے گا، پسند نہیں کرے گا. اور مائیں بار بار اپنی فنگر جو ہے وہ جو ان کی انگشت شہادت جس کو کہتے ہیں، شہادت کی انگلی بچوں کی طرف اٹھا کے ان کو دھمکیاں لگا رہی ہوتی ہیں ہاتھ آگے بڑھا بڑھا کے. یہ اصل میں انسلٹ ہے، اس سے بچنا چاہیے. اسی طریقے سے فزیکل کانٹیکٹ بچے کو نہ دینا، اس کو نہ گلے لگانا نہ چومنا، یا پھر مشروط طریقے سے کرنا کہ پیچھے ہٹو تم نے یہ کام نہیں کیا. تو بچہ آ کر آپ سے گلے لگ بھی رہا ہے، اس وقت اس کو کمفرٹ چاہیے، لیکن آپ اس کو بجائے اس کے کہ گلے لگا لیں اور پیار کریں، آپ اس کو اور پیچھے ہٹا دیتی ہیں. بدقسمتی سے ہمارے معاشرے میں ایک عجیب و غریب سسٹم چل رہا ہے کہ جتنے محبت کے رشتے ہیں ان میں سب سے زیادہ سخت مزاجی ہے. اسی طریقے سے بچے کو سلام کرنا، سلام نہ کرنا اور اس کے سلام کا جواب نہ دینا. بہت سے گھر ایسے ہیں جہاں بچہ باہر سے سیکھ کے آتا ہے کہ ماں باپ کو سلام کرو محبت بڑھے گی. تو میں نے بھی رشتہ داروں میں محبت بڑھانے کے لیے میں نے سلام کرنا شروع کیا، تو مجھے کیا جواب ملا؟ مجھے سلام کر رہی ہو؟ مجھے کیوں سلام کر رہی ہو؟ اور پھر اسی طریقے سے کچھ رشتہ داروں نے یہ کہا کہ گھر والوں کو کون سلام کرتا ہے، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا بتایا؟ آپ خالی گھر میں انٹر ہوں تو السلام علیکم کہیں. اس کے علاوہ اپنے گھر والوں کو صبح اٹھ کے سلام کر لینا اچھی بات ہے. رات کو سوتے ہوئے اگر آپ باتیں کرتے کرتے اپنے اپنے کمروں میں آپ جا رہے ہیں تو آپ کہیں اچھا بھائی السلام علیکم. تو سلام کرنے سے محبت بڑھتی ہے، رشتوں میں ایک دوسرے کو دعا دینا سیکھیں. اب حالت یہ ہے کہ اگر آپ اپنے خاندان کے لوگوں کو میسج کریں تو آپ بغیر سلام کے کرتے ہیں، اور باہر کے لوگوں کو سلام میسج کریں تو وہ سلام لکھ کے کرتے ہیں، کیونکہ گھر والوں نے تو سلام کا جواب ہی نہیں دینا. یہ کس نے ختم کرنا ہے؟ یہ ہم نے ختم کرنا ہے. کسی کو غلط عادت پڑی ہے، کوئی بات نہیں، آپ بار بار سلام کریں، کبھی تو آپ کے سلام کا جواب ملے گا نا. لیکن جب ہم بچوں کے سلام کا جواب نہیں دیتے تو یہ بھی ان کے لیے ایموشنل ابیوز ہے. اسی طریقے سے بچے کے سامنے لڑائی جھگڑا کرنا، والدین کا ایک دوسرے کو پیٹنا یا بڑے بہن بھائیوں کا ایک دوسرے کو پیٹنا، اور پھر اسے بھی ڈرانا ہے کہ جیسے اس کو پیٹا ہے نا ویسے تمہیں بھی پیٹوں گا. اسی طریقے سے اگر آپ بچے کے سامنے ایک جانور کو بھی پیٹتے ہیں، اس کا بھی مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ڈرا رہے ہیں. اب مجھے آپ خواتین کہیں گی یہ تو انگریزوں سے آپ نے ایموشنل ابیوز کی باتیں سیکھ لی ہیں. بہت ساری خواتین مجھے کہتی ہیں ہاں اب یہ نئی ماڈرن چیزیں آ گئی ہیں کہ جی ماں نے ایموشنل ابیوز کر دیا، ماں کوئی برا چاہتی ہے. تو وہ کہتی ہیں ہمیں قرآن اور حدیث سے سمجھائیں. تو قرآن حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل لمسلم ان یروع مسلما، ایک مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو ڈرا دے، چاہے وہ مذاق ہی ہو. تو آپ ایک دم پیچھے سے آ کر اپنے بچے کو بھی نہیں ڈرا سکتے، اور پھر اس میں دھمکی دے کر ڈرانا، ڈائریکٹ ڈرانا، وہ تو بالکل ہی منع ہے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بچہ آیا جس نے انہوں نے اسے گود میں اٹھا لیا. اب یہ اپنا بچہ نہیں تھا گھر کا، باہر سے ایسے ہی کوئی بچہ تھا. وہ پبلک فگر تھے تو ظاہر ہے کہ وہ لوگوں میں اٹھتے بیٹھتے تھے. تو اب ایک بچے نے ان کے کپڑوں پہ جو تھا وہ پیشاب کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس کے اوپر بہا دیا، کیونکہ جو دودھ پیتا بچہ ہے اس کے پیشاب پر صرف چھینٹے مار دینا یا پانی بہا دینا کافی ہے، دھونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اب یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اوئے ہوئے اس نے پیشاب کر دیا، میرے کپڑے پاک تھے، میں نے تو نماز پڑھنی تھی. ہمارے یہاں لوگ 2-4 نمازیں کیا پڑھ لیتے ہیں، بچوں کی زندگی عذاب ہو جاتی ہے. بجائے اس کے کہ وہ اپنے کپڑے بدل لیں چپ کر کے، وہ بچے کو ڈانٹنا مارنا شروع کر دیتے ہیں. بہت سے بچے جو اپنی واش روم جانے کی نیڈ نہیں بتاتے ڈر کے مارے، اور اپنے کپڑے خراب کر لیتے ہیں. تو اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھا رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں کبھی نماز پڑھانا شروع کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ آج لمبی نماز پڑھاؤں گا، لیکن پیچھے میں عورتوں والے حصے سے کسی بچے کی رونے کی آواز سنتا ہوں
تو میں اپنی نماز جو ہے وہ چھوٹی کر دیتا ہوں، مختصر کرتا ہوں، اور مجھے پتہ ہے کہ ماں جو ہے اس پر بچے کے رونے سے کیا گزرتی ہے. یہ نارمل ماؤں کی بات ہو رہی ہے، وہ اپنے بچے کو روتا سنتی ہیں تو پریشان ہوتی ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دل کی پریشانی کو سمجھ کر نماز چھوٹی کر دی. انہوں نے یہ نہیں کہا یہ کون ہے، کون بچے لے کے آئے مسجد میں، نکالو ان کو باہر. یہ ہمارے یہاں مسجدوں میں لوگ کر رہے ہوتے ہیں، یہ کس کا بچہ رو رہا ہے، نکالو اس کو یہاں سے. منع کیا ہے بچے کو نہ لے کے آنا. تو مسجدیں بچوں کے لیے ہیں، وہ جائیں گے وہاں، اور اگر وہ روئیں گے تو آپ نماز چھوٹی کریں گے، نہ کہ بچوں کو نکال دیں گے. اسی طریقے سے آپ کو اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ نارمل ماں کو بچے کے رونے سے تکلیف ہونی چاہیے. ہمارے یہاں مائیں کیا کرتی ہیں، بچہ رو رہا ہے وہ کہتی ہیں رونے دو، خود ہی تھک کے سو جائے گا. اور یہ ایموشنل ابیوز کی ایک قسم ہے، بچے کو اس طرح روتے رہنے دینا اور اس کو ان اٹینڈڈ چھوڑ دینا، اس کو تھپکی نہ دینا، تسلی نہ دینا، روتے ہوئے کو چپ نہ کرانا ہمارے معاشرے کے بہت سے لوگوں میں ہے. اور یہ پھر لڑکیوں کے اپنے ساتھ بھی ہوتا ہے، اس طرح بچے پالتی ہیں، پھر شادی کے بعد میاں بھی ایسا ملتا ہے کہ وہ خود رو رہی ہوتی ہیں بیٹھ کے، تو میاں آ کر یہ بھی نہیں کرتا کہ آنسو پہنچتے. جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ کو روتے دیکھا تو انہوں نے اپنی چادر جو پہنی ہوئی تھی اس سے ان کے آنسو پونچھے. تو آپ اپنے نبی کی بہت ساری سنتوں پہ عمل نہیں کر رہے، اس لیے وہ رحمت للعالمین تھے، اور اس لیے آپ ان جیسے نہیں ہیں ابھی تک. کسی روتے ہوئے انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہر وقت روتا رہتا ہے، چپ کر جاؤ، آواز نہ نکلے تمہاری، بلکہ اس کو تسلی دینی چاہیے، اس کو تھپکی دینی چاہیے. اگر وہ آپ کا قریبی ہے اسے گلے سے لگائیں، اس کو خاموش ہونے میں مدد دیں جب تک اس کے دل کا غبار نہ نکل جائے، اور وہ خاموش ہو جائے تو پھر اسے پانی وانی پلائیں، اس کے آنسو صاف کریں، اور بعد میں پوچھیں کہ بات کیا ہوئی تھی. ہم اس کے سر پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہوا کیا ہے، ادھر تو دیکھو، اس کا منہ پکڑ کے کھینچ کے اوپر کر رہے ہیں، اس کو ہلا رہے ہیں، ایک کندھے سے پکڑ کے دوسرے کندھے پہ کر رہے ہیں. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ چیزیں سیکھنے کی ہیں. زندگی ان آداب سے خوبصورت ہوتی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خوبصورت زندگی جی کر ہمارے لیے اسوہ حسنہ چھوڑ کر گئے ہیں، تو ہمیں وہ سیکھ لینا چاہیے. اب اسی طریقے سے ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم سنگل پیرنٹ ہیں یا اگر ہم ستیلے ماں باپ ہیں پھر تو ہمیں لائسنس مل گیا بدسلوکی کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بیٹے تھے جو ان کی ستیلے بیٹے تھے اور ان کے گھر میں تربیت پا رہے تھے. حضرت ام سلمہ کے بیٹے عمر ابن ابی سلمہ، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ربیب ہیں، یعنی ان کے گھر میں انہوں نے تربیت پائی. وہ کہتے ہیں کنت غلاما فی حجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانت یدی تقیش فی الصحفہ. میں چھوٹا بچہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں تھا، یعنی ان کی زیر تربیت تھا، تو میرا ہاتھ جو تھا وہ پوری پلیٹ میں، پوری سینی میں ادھر ادھر چلتا تھا جب میں کھانا کھاتا تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹے اللہ کا نام لو اور اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اور اپنے سامنے والے حصے سے کھاؤ. اس کے بعد میں ہمیشہ اسی طریقے سے کھاتا تھا. تو بچوں کو ڈانٹنے جھڑکنے سے بہتر ہے کہ آپ ان کو آداب سکھا دیں، اور وہ بار بار غلطی کریں تو بار بار وہ آداب دہرا دیں، عمر کے ساتھ ساتھ وہ سیکھ جائیں گے. اب ماؤں کو آیتیں چاہیے، احادیث چاہیے تاکہ وہ باز آئیں ایموشنل ابیوز سے. تو ہمارے پاس سورہ الحجرات میں سماجی زندگی کے آداب ہمیں بیان کیے گئے ہیں ایک ہی جگہ پر. وہاں اللہ تعالیٰ واضح لفظوں میں کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم، کوئی گروہ کسی دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. اب کیا خیال ہے جب آپ کی ملازمہ اپنا بیٹا لے کر آتی ہے اور آپ سارے مل کر اس کے بیٹے کا مذاق اڑاتے ہیں، یا خاندان میں ایک یتیم بچہ ہے اور چونکہ اسے کسی نے کوئی چیز نہیں سکھائی تو آپ سب اس کا مذاق اڑاتے ہیں، کیا خیال ہے کہ وہ اس آیت میں نہیں آتا؟ اور اس آیت میں آگے جا کر اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے برے نام نہیں دینے. ٹھیک ہے؟ تو ہماری مائیں جو ہیں وہ خود ہی اپنے بچوں کو برے نام دے رہی ہوتی ہیں، یہ روندو ہے، یہ بے وقوف ہے، یہ بے عقل ہے، اس طرح کے نام. اور اللہ تعالیٰ آخر میں کیا کہتے ہیں وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو ان الٹے کاموں سے توبہ نہیں کرے، جو ان برے آداب سے توبہ نہ کرے، أُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ ہیں جو ظالم ہیں. تو آپ سوچ لیں کہ کتنے لوگ ظالم کے دائرے میں آتے ہیں. اب میں ذرا وہ نام سارے ذکر کرتی ہوں جو مائیں آرام سے اپنے بچوں کو کہتی ہیں یہ تو شیطان ہے.
آپ بچے کو شیطان کہہ رہے ہیں، آپ اس کی مینٹل ایسوسیشن بنا رہے ہیں، وہ جہاں شیطان کی صفات سنے گا وہ کہے گا کہ مجھے ایسا ہونا ہے کیونکہ میری امی کہتی ہیں کہ میں شیطان ہوں۔ اسی طرح بچے کو بار بار کہنا یہ بے وقوف ہے، یہ بدتمیز ہے یا پاگل ہے، یہ الٹے لفظ کہنا چھوڑ دیں، اس کی بجائے کوئی اور فریز سیکھیں جو آپ اس ٹائم میں کہہ دیں۔ اسی طریقے سے ابھی کچھ عرصہ پہلے ایک صاحب نے لاک ڈاؤن کے زمانے میں ایک ویڈیو شیئر کی کہ پہلے مجھے اپنی اماں کے ساتھ بیٹھنے کا ٹائم نہیں ملتا تھا، اب دیکھو لاک ڈاؤن کی وجہ سے میں ان کے ساتھ گیم کھیل رہا ہوں۔ اپنی طرف سے انہوں نے بڑی خوشی سے ویڈیو شیئر کی ہوئی تھی، لیکن ان کی والدہ جو تھیں اس ویڈیو میں بار بار ان کو کہہ رہی تھیں لگاؤں گی ایک اس ہاتھ سے، کوئی 50-55 سال کی والدہ ہوں گی، اور وہ بار بار کہہ رہی ہیں میں ایک لگاؤں گی ادھر سے، اور بار بار ہاتھ اٹھا رہی ہیں، اور ساتھ میں وہ اپنے بچے کو ایک جانور سے تشبیہ دے رہی ہیں اور اسے وہ لفظ کہہ رہی ہیں۔ اور میں سوچ رہی تھی کہ یہ بیٹا اتنا عادی ہو چکا ہے کہ اس کو خیال ہی نہیں رہا کہ وہ سوشل میڈیا پر یہ شیئر کر رہے ہیں کہ اس کی اماں اسے گالی دیتی ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہاں کتنا نارملائز ہو چکا ہے برے نام دینا، کہ ہم جانوروں کے نام بھی آرام سے ہضم کر لیتے ہیں۔ اب آتے ہیں چائلڈ فزیکل ابیوز کی طرف، یہ گالی سے آگے بڑھ کر زبان کے زخم سے بھی آگے ہاتھ کا زخم، کہ ایک دوسرے کو مارنا۔ تو میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ مدرز اور پیرنٹس کو بھی بچے کو نہیں مار سکتے۔ اس کی دلیل یہ حدیث ہے حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کونوا عباد اللہ اخوانا، اللہ کے بندے اور بھائی بھائی بن جاؤ۔ مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ، وہ اس پہ ظلم نہیں کرتا، ولا یخذلہ، وہ اس کو رسوا نہیں کرتا، ولا یحقرہ، اور اس کی تحقیر نہیں کرتا۔ اسی حدیث میں آگے جا کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بحسب امرئ من الشر ان یحقر اخاہ المسلم، آدمی کے لیے اتنا گناہ کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے۔ ہر مسلمان کی ایک مسلمان کی ہر چیز دوسرے مسلمان پہ حرام ہے، اس کی جان، اس کا مال اور اس کی عزت۔ اور ہم نے کہا کہ کسی کو مارنا پیٹنا اس کی جان پہ حملے میں آتا ہے، اس سے جان جا بھی سکتی ہے، جیسے بہت سے بچے اس دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں کیونکہ ان کے والدین نے ان کی امید کے زمانے میں ایک دوسرے پر تشدد کیا، اس کے نتیجے میں بچوں کی ڈیتھ ہو گئی۔ اسی طریقے سے چھوٹے بچے جن پر والدین نے بہت زیادہ رونے کی وجہ سے تشدد کیا اور اٹھا کر پھینک دیا، وہ ان کا یا تو سر پھٹ گیا یا ان کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی یا ان کی اسکل جو ہے وہ فریکچر ہو گئی اور ان کی موت واقع ہو گئی۔ اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جس میں والدین خود اپنے بچوں کی جان لے لیتے ہیں، خود اپنے بچوں کو فزیکل انجری کوئی ایسی دے دیتے ہیں کہ وہ ہمیشہ کے لیے معذور ہو جاتے ہیں۔ ایسی خواتین کو جانتی ہوں جنہوں نے اپنے بچی کے سر میں پلاسٹک کی چپلیں اتنی مرتبہ ماری کہ اس کے خون آنا شروع ہو گیا اس کے کانوں سے۔ پھر ایسی مائیں ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو خود جلا دیا یا اپنے خاندان کے کسی یتیم بچے کو جلا دیا۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ چائلڈ ابیوز اصل میں کیا ہے؟ A child is purposely physically injured or put at risk of harm by any other person. جب بچے کو بار بار زخمی کیا جا رہا ہو اور یا پھر اس کو خطرے میں ڈالا جا رہا ہو کسی بھی دوسرے انسان کے ذریعے، وہ ماں بھی ہو سکتی ہے، وہ باپ بھی، دادا دادی بھی، چچا چچی، تائی، کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو اس کو فزیکلی ابیوز کرے، اور پہلی ذمہ داری پیرنٹس کی ہے کہ ان کے بچے کو کوئی ہاتھ نہ لگا سکے۔ ایک مت ہے اس بارے میں، فزیکل ابیوز کے بارے میں، جو مذہبی غلط فہمیاں ہمارے یہاں کے پیرنٹس اور ٹیچرز جو ہیں وہ ڈسپلن کے لیے بچوں کو مار پیٹ سکتے ہیں، اور یہ کہ اسلام جو ہے وہ تو اجازت دیتا ہے بچوں کو مارنے کی، اور یہ مت اتنی بڑھ چکی ہے اپنی مرضی سے ہر کوئی اس میں اضافے کرتا رہتا ہے۔ تو مجھے ایک بات یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں ایک اسکول کی میٹنگ میں بیٹھی تھی، میری اپنی عمر اس وقت 17-18 سال تھی، تو وہاں پر ایک سینئر ٹیچر تھیں جو اس وقت مونٹیسری کا بھی انہوں نے کورس کیا ہوا تھا، ماسٹرز اسلامیات کیا تھا، میں ان کی کوالیفیکیشن سے بڑی متاثر تھی۔ انہوں نے میٹنگ کے دوران کہا کہ وہ یہ تو اسلام میں بھی ہمیں اجازت ہے کہ اگر بچہ باز نہیں آتا تو چھڑی لے کر اس کی خوب پٹائی کریں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھڑی لے کر بچے کی پٹائی کی۔ تو میرے سے برداشت نہیں ہوا اور میں نے ان سے کہا کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی بچے کی پٹائی نہیں کی۔
تو وہ کہنے لگی نہیں نہیں میں نے پڑھا ہے. میں نے کہا نہیں خدا کے واسطے. اور پھر میرا یہ کہنے سے تھوڑا میٹنگ میں اور لوگوں کو بھی حوصلہ ہوا جو ان کی باتیں بڑے دیر سے سن رہے تھے. اور وہ اصل میں چاہ رہی تھیں کہ اسکول اجازت دے بچوں کو اسپینکنگ کی. تو ہم نے کہا کہ نہیں ہم یہ اجازت نہیں دیں گے اور نہ ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے. اب پہلی متھ تو یہ ہے کہ کیا حدیث میں اجازت ملی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے بچوں کو بھی قتل کرنے کی اجازت نہیں دی جب جنگ کا زمانہ ہو. سب سے پہلی بات کافر کے بچوں کو جنگ کے زمانے میں بھی قتل نہیں کرنے دی. نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن قتل النساء والصبیان. کافر عورتوں اور ان کے بچوں کے بھی قتل سے منع کیا. اور امام بخاری نے اس کو کس چیپٹر میں ذکر کیا ہے کہ کیا جنگ میں بچوں کو قتل کیا جا سکتا ہے یا نہیں, تو وہاں انہوں نے یہ حدیث ذکر کیا ہے. دوسری بات, اگر آپ سنت سے فیکٹس چیک کریں تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے واضح لفظوں میں فرمایا ما ضرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیئا قط بیدہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنے ہاتھ سے نہیں مارا. یہاں انہوں نے ورڈ شیئا استعمال کیا جس سے مراد یہ ہے عربی میں کہ جانور اور انسان دونوں, یعنی سواری کا جانور جو اس زمانے میں یوز ہوتا تھا جیسے اونٹ ہے, گھوڑا, خچر ہے, گدھا ہے, سواری کرتے تھے لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سواری کے جانوروں کو بھی نہیں مارا. کبھی کسی عورت کو نہیں مارا, کبھی کسی غلام کو نہیں مارا, خادم کو نہیں مارا. اور وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے صرف تب ہاتھ اٹھایا جب وہ جہاد کے میدان میں ہوں, جب وہ ایک پروفیشنل سولجرز کے سامنے, ٹرینڈ واریئرز کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو وہاں بیٹل فیلڈ میں وہ دوسرے سپاہی کے ساتھ لڑتے تھے. اور یہ ہوتا ہے حقیقت میں ایک اچھا انسان, اچھا مرد جو اپنے برابر کے لوگوں سے لڑتا ہے, نہ کہ اپنے سے چھوٹوں کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ وَمَا نِيلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطْ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا أَن يُنْتَهَكَ شَيْءٌ مِّن مَّحَارِمِ اللَّهِ. انہوں نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے کوئی انتقام نہیں لیا. ہاں اگر اللہ کی حرمتوں کو پامال کیا جاتا, اللہ کی حدود کو پامال کیا جاتا تو وہ حد جاری کرتے تھے اور وہ اللہ کی خاطر ہوتی تھی. یعنی حد جاری کرنا کہ اگر ایک انسان نے دوسرے انسان کو قتل کیا تو آپ کو اس کو قتل تو کرنا پڑے گا حاکم ہونے کی حیثیت سے. تو یہ فیکٹ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. کسی جانور کو بھی نہیں مارا, کسی انسان کو, کسی عورت کو, کسی بچے کو نہیں مارا کبھی. اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اسلام کے نام پہ, آپ ماں اور باپ اور ٹیچرز ہیں تو آپ کسی کے بھی سر میں اٹھا کر کوئی بھاری بک مار دیں, بالکل اجازت نہیں ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال مدینہ میں خدمت کی اور میں چھوٹا بچہ تھا, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھے اف نہیں کہا اور کبھی یہ نہیں کہا تم نے یہ کیوں کیا اور یہ کیوں نہ کیا. اب یہ دو گواہیاں ہیں. ایک گواہی جو ہے وہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو وائف ہیں وہ بتا رہی ہیں, جو دن رات آپ کو دیکھتی ہیں, آپ کا بیہیویئر دیکھتی ہیں بیویاں. دوسرا آپ کا وہ ملازم جو ہر وقت آپ کے ساتھ رہتا ہے, بچہ ہے, اس پہ پردے کی پابندی نہیں ہے, وہ گھر کے اندر بھی آتا ہے, باہر بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے. وہ گواہی دے رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی ڈانٹا بھی نہیں اپنے خادم کو. تو یہ سنت کوئی اپنائے گا؟ مسواک کی سنت سارے اپنا لیتے ہیں, 4 شادیوں کی سنت سب اپنا لیتے ہیں, لیکن جس سنت میں دوسروں کے حقوق دینے ہیں وہ کسی کو یاد نہیں آتی. حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی مارے تو چہرے پہ مارنے سے بچے. اب یہ حدیث کوٹ کرتے ہیں لوگ اور اس کی اپنے مرضی سے تشریح کرتے ہیں, اور عورتیں کہتی ہیں نہیں میں اپنے بچے کو مار تو لیتی ہوں لیکن میں اس کی بس کمر پہ یوں مارتی ہوں. تو میں ان سے کہتی ہوں آپ نے یہ کہاں سے سیکھا کہ کمر پہ مارنا جائز ہے؟ تو وہ کہتی ہیں حدیث میں آتا ہے نا کہ منہ پہ نہ مارو. اچھا اب مزے کی بات یہ حدیث میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے, یہ حدیث کس کانٹیکسٹ میں آئی ہے یہ نہیں لوگوں کو پتا. یہ امام بخاری نے کتاب الحدود میں ذکر کی ہے. یعنی جب آپ نے کسی انسان پہ حد جاری کرنی ہے, مثال کے طور پر ایک شرابی کو آپ نے کوڑے مارنے ہیں یا ایک زانی کو کوڑے مارنے ہیں, تو اس کے چہرے پہ نہ مارے. یہ وہ ہدایت ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حاکموں کو دی جنہوں نے کوئی حد جاری کرنی ہے. اس کو دلیل بنا رہے ہیں کون؟ والدین. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے اپنے بچے نے کون سی حد پار کی ہے جو آپ بچوں پہ حدود کا نفاذ کر رہے ہیں؟ خدا کے واسطے دینی
نصوص کو، اللہ تعالیٰ کے اتنے خوبصورت دین رحمت کو غلط جگہوں پہ استعمال کر کر کے اپنے ظلم کے لیے جواز پیدا مت کریں. اس حدیث کا یہ وہ مطلب نہیں ہے جو آپ لے رہے ہیں. اور یہ ہمارے یہاں پہ دینی طبقے کے اندر جو دینی جہالت ہے، میری ایک فرینڈ اس کو دینی جہالت کہتی ہیں، یعنی سپرفیشل نالج آف ریلیجن، جس میں آپ نے بس کوئی دلیل اٹھانی ہوتی ہے تو آپ کسی بھی حدیث کو اٹھا کے دلیل بنا لیتے ہیں، یہ دیکھے بغیر کہ یہ وہاں کے حالات کے مطابق ہے بھی یا نہیں. تو آج کے بعد آپ یہ حدیث کبھی بھی اس کانٹیکس میں نہیں ذکر کریں گے. یہ صرف حاکموں کے لیے ہے جو حد کا نفاذ کر رہے ہوں. اور اس میں انسان کی دیکھیں کس قدر خیال رکھا گیا عزت کا، کہ اگر آپ حد کا نفاذ بھی کر رہے ہیں، کوئی مجرم بھی ہے تو اس کے چہرے پہ نہیں مارو. اب آپ دیکھتے ہیں کہ پولیس ابھی الزام میں گرفتار کرتی ہے تو ٹھڈے مار رہی ہے، زمین پہ گرا دیتی ہے. یہ ان کے لیے ہے کہ اگر آپ کسی بدماشی کے ملزم کو بھی عدالت لے جا رہے ہیں تو آپ اسے گھسیٹے نہیں، اس کو ذلیل نہیں کریں. اور یہ باتیں تو قانون میں بھی لکھی ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بالکل کسی ظلم کا جواز نہیں نکلتا. ایک اور حدیث جسے لوگ کوٹ کرتے ہیں اپنے ظلم کے جواز میں، اور ہمیں ڈر بھی نہیں لگتا، اللہ تعالیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک پر اتنی بڑی جسارت کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ دیکھو نا، حدیث میں آیا ہے کہ بچے 10 سال کے ہو جائیں انہیں مارو، یعنی گویا آپ پہ فرض ہے کہ بچہ 10 سال کا ہو گیا اسے مارو. اصل حدیث کیا ہے؟ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع. اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہوں، اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں اور نماز نہ پڑھیں تو تم انہیں مارو، اور ان کے بستر بھی الگ کر دو 10 سال کی عمر میں. اب یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ صرف نماز ایک ایسی جگہ ہے جہاں آپ اپنے بچے کو مار سکتے ہو. اس سے علماء نے کیا نکالا ہے؟ علماء اس حدیث سے کیا سمجھے کہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ 10 سال سے پہلے جو بچہ ہے اس کو آپ روٹین سکھانا شروع کر دیں گے نماز کی، 7-8 سال کی عمر سے سکھانا شروع کر دیں، لیکن 10 سال کی عمر میں اس کی روٹین ڈیولپ ہو چکی ہونی چاہیے. علماء اس حدیث سے نماز کی اہمیت سمجھیں. جہلاء اس حدیث سے یہ سمجھیں کہ بچے کو 10 سال کا ہو گیا مارو. اور کیا ہم صرف 10 سال کے بچے کو مار رہے ہوتے ہیں؟ اس حدیث کا یہ مطلب یہ کہ 10 سال سے پہلے بچے پہ سختی نہیں کرنی. علماء نے یہ کہا ہے کیونکہ اسے سمجھ ہی نہیں ہے. 10 سال سے پہلے سختی کریں گے، اس کی شارٹ ٹرم میموری ہے، وہ بار بار بھول جائے گا، اسے نہیں یاد رہتا ہفتہ پہلے اسے کس بات پہ مار پڑی تھی. علماء نے یہ سمجھا کہ 10 سال سے پہلے سختی نہیں کرنی. ہمارے یہاں الٹی سمجھ والے والدین نے یہ سمجھا کہ بچوں کو پھینٹی لگاؤ، خوب مارو. تو آپ کو سمجھ آئی کہ ایک اسلام کے احکام سے ایک سمجھدار آدمی اچھی باتیں سیکھتا ہے، اور بے وقوف آدمی اپنی بے وقوفیوں کے لیے دلائل ڈھونڈتا ہے، جواز ڈھونڈتا ہے. اسکالرز نے یہ بھی لکھا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ بچوں پہ 10 سال سے پہلے سختی نہ کرو، اور 10 سال کے بعد بھی صرف ایک چیز میں سختی کرنی ہے، وہ ہے نماز کی عادت. باقی ہم نے کہا باقی حرام ہے بچوں کو مارنا. اب یہاں پہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں توبہ توبہ، یورپ میں تو اتنی سختی ہے، وہاں پہ بچے کو ہاتھ بھی لگاؤ، اپنے ہی بچے کو ہاتھ لگاؤ وہاں پولیس آ جاتی ہے. بہت اچھا کرتے ہیں وہ، انہوں نے یہ اصول لگایا ہے جو آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آیا. وہ بہت اچھا کرتے ہیں، اگرچہ اس کے اور نقصانات انہوں نے دیکھے، لیکن اگر والدین اپنی ذمہ داریاں بھول جائیں گے تو پھر اسٹیٹ کو مداخلت کرنی پڑے گی. اب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اسکالرز نے اس حدیث سے بچوں کے لیے نماز کی اہمیت سیکھی. انہوں نے یہ سیکھا کہ بچوں پہ اس سے پہلے سختی نہیں کرنی، بچوں کو ڈسپلن بھی کرنا ہے تو اس طرح. اور پھر انہوں نے یہ جو ضرب ہے اس کی بھی قواعد بتائے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ بچوں کو ایسی مار نہ ماری جائے جس سے اس کے جسم پر نیل پڑ جائے، یا وہ اس کی ہڈی ٹوٹ جائے، یا اس کو توہین آمیز طریقے سے نہ مارا جائے، بلکہ اس کا مقصد صرف ڈرانا ہو. اور میرے والد جب بھی ہمیں پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، میں نے ان سے حدیث بھی پڑھی ہے، ان سے حدیث کی کلاسیکل بکس پڑھی، وہ کہتے تھے کہ ڈرانے والا ڈنڈا مارنے والے ڈنڈے سے بہتر ہے. ان کے کسی ٹیچر نے ان کو یہ بات کہی تھی اور وہ ہمیشہ ہم تک پہنچاتے تھے کہ کبھی یہ نوبت نہ آئے کہ تمہیں اپنے اختیارات مارنے والے استعمال کرنے پڑیں.
تربیت کی خوبی ایسی ہو کہ مارنے کی نوبت نہ آئے. اور مجھے نہیں پتا کہ کون سا پاکستانی بچہ ہے جو نماز نہیں پڑھنا چاہتا. ہم تو بڑے شوق سے نماز پڑھتے تھے کیونکہ ہمارے والدین پڑھتے تھے الحمدللہ. امی بھی کچن چھوڑ کر نماز پڑھنے چلی جاتی تھیں, ابو بھی سارے کام چھوڑ کر نماز پڑھنے چلے جاتے تھے, تو ہمیں خود بخود عادت پڑ گئی. مجھے یاد نہیں کہ میں نے اس بات میں مار کھائی ہو کہ میں نے نماز نہیں پڑھتی. نہ ہی بچپن میں میرے باقی بہن بھائیوں کو کبھی نماز چھوڑنے پہ میں نے دیکھا ہو کہ ان کو ڈانٹ پڑی ہو. تو یہ تو بڑے ہو کر ہم اپنی عادتیں خراب کرنا شروع کرتے ہیں نا کسی اس کی وجہ سے. بچپن میں تو بچے والدین کو دیکھتے ہیں, تو جو والدین بچوں کو نماز پڑھانا چاہتے ہیں ان کو بھی انشاءاللہ مارنے کی نوبت نہیں آئے گی, کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مارے بغیر اپنے بچوں کو نماز سکھائی. میں نے بھی اپنے والدین کو دیکھا کہ انہوں نے ہمیں کبھی نماز کے لیے نہیں پیٹا. اس کا مطلب ہے کہ بچوں کو بغیر مارے نماز پڑھائی جا سکتی ہے. تو یہ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ کیوں مار ہی ہمارے دماغ میں پہلا آپشن آتی ہے, یہ آخری آپشن ہے اور وہ بھی سخت نہیں. اس کے بعد اب جب میں نے ان بہت سارے کامن متس کا جواب دے دیا ہے, تو میں نے دینی معاملات پہ اس لیے فوکس کیا ہے کہ ہماری جو فرسٹ سپیکر ہیں سسٹر گلمینہ طاہر, انہوں نے بڑی تفصیل سے اس موضوع کو دیکھا ہے کہ بچوں کے نگلیکٹ کے اور ان کے ابیوز کے کیا نتائج نکلتے ہیں. آپ اپنے بچے کی شخصیت کو ہمیشہ کے لیے بگاڑ دیتے ہیں, آپ اپنے بچے کے دل پر ہمیشہ رشتے ہوئے زخم چھوڑ دیتے ہیں جب اس کے ساتھ یہ سلوک کرتے ہیں. اور والدین سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا. تو جب والدین ہی اپنے بچوں کی تعریف نہ کریں, ان سے پیار نہ کریں, ان کو سکون, تحفظ, محبت نہ دے سکیں, تو وہ بچے ساری عمر اس محبت کی تلاش میں بھٹکتے رہتے ہیں. خدا کے لیے یہ نہ کریں. قرآن اور اسلام آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا, اور اب توبہ کرنی ہوگی, اور جو توبہ نہیں کریں گے وہ ظالم ہوں گے. اور ظالم کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, اس کے جو دنیاوی معاملات جس طرح خراب ہوتے ہیں وہ تو ہوتے ہیں, جس کے بارے میں انشاءاللہ ہماری نیکسٹ اسپیکر رسپیکٹڈ ڈاکٹر کنول کیسر صاحبہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گی کہ والدین کے ان رویوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں. لیکن خود والدین کی زندگی پہ ایک اثر ہوتا ہے جو حدیث میں آیا, اور میں اسے ذکر کرنا چاہوں گی کہ ثلاث دعوات مستجابات لا شک فیہن. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 دعائیں ہیں اور یا بد دعائیں جو پوری ہوتی ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. ایک یہ کہ باپ کی دعا یا بد دعا, دوسری مسافر کی دعا یا بد دعا, اور تیسری مظلوم کی دعا یا بد دعا. تو آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ نے اپنے بچوں کے لیے اچھی اچھی دعائیں کرنی ہیں. آپ نے اپنے بچوں کے سامنے ان کے لیے اچھی دعا کرنی ہے, تاکہ آپ کے بچوں کے دل میں ظلم کے کوئی نشان باقی نہ رہ جائیں. تو والدین اپنی ہی اولاد پر اگر بد دعا کریں گے, والدین اپنی ہی اولاد کے اوپر ظلم کریں گے, تو وہ پھر خود ظالم بن جائیں گے, اور ظالم کے خلاف بد دعا قبول ہو جاتی ہے. اب بچے کیا کریں؟ بچوں کے پاس کون سے آپشنز ہیں؟ سب سے بڑا خلا, جو آپ کو یہ سلائیڈ خالی خالی لگ رہی ہوگی, جو بچہ اپنے یا بچی اپنے والدین کی نفرت کا شکار ہوتے ہیں, ان کے ابیوز کا شکار ہوتے ہیں, ان کی زندگی اسی طرح خالی خالی ہوتی ہے. ان کو سمجھ نہیں آتی کہ خالی پن ہے کہاں. جب سب لوگ اپنی فیملی ویکیشنز, فیملی ٹرپس انجوائے کر رہے ہوتے ہیں, چھٹیاں انجوائے کرتے ہیں, اس وقت وہ بالکل خالی ہوتے ہیں. ان کا پورا کنسرن یہ ہوتا ہے کہ یہ پوری چھٹیاں کیسے میں سکون سے گزر جائیں, اور کوئی میرے اوپر میری جان چھوٹی رہے, بس کوئی مجھ پہ ظلم نہ کر سکے. تو ایسے بچوں کی خالی زندگی جو ہے وہ ان کو 2 رویوں کی طرف لے جا سکتی ہے. ایک تو یہ کہ وہ لوگوں کے ساتھ مہربان ہو جائیں گے, وہ ظلم سے نفرت کریں گے, اور وہ محبت اس طرح بانٹیں گے کہ دوسرے انسانوں سے مہربانی کا سلوک کریں گے. جبکہ دوسری قسم کے بچے خود بھی ابیوزرز بن جاتے ہیں, اور وہ غلط تعلقات میں محبت ڈھونڈنے لگتے ہیں, جیسے لڑکیوں کی لڑکیوں سے غلط قسم کی دوستیاں, لڑکوں کی لڑکوں سے غلط تعلقات بن جاتے ہیں, جس میں بعض اوقات سیکشول انکلینیشن بھی ان کی ہو جاتی ہے لڑکیوں کی طرف. اسی طریقے سے لڑکوں اور لڑکیوں کے حرام ریلیشن شپس بھی شروع ہو جاتے ہیں, کیونکہ 13 سے 15 سال کے بچوں کو بہت ساری چیزیں سمجھ آ رہی ہوتی ہیں. والدین ان کو بالغ نہ مانیں, بچے کہیں, لیکن وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں, تو ان کو وہ نیڈ بھی ہوتی ہے. ظاہر ہے کہ کسی کو ایک چیز نہیں مل رہی تو وہ کسی نہ کسی طرح اس کی طرف جائے گا. آپ نے اگر ایک پودا بویا ہو جس کی جو ہے وہ کھاد یا پانی ایک سائٹ پر ہو اس کی زمین میں, تو آپ کچھ عرصے بعد اگر اس کی جڑ دیکھیں تو اس کی جڑیں خود بخود پانی کی طرف مڑ چکی ہوتی ہیں, وہ اپنی نیڈ پوری کر لیتا ہے.
تو ایسے لوگ جو ہیں وہ پرورژنس کی طرف جا کر اپنی نیڈز پوری کرنا شروع کر دیتے ہیں. لائف پارٹنر بنانے کی بجائے باقاعدہ وہ خفیہ چوری چھپے قسم کی محبتیں رکھ لیتے ہیں. بہت سارے لوگ جو فون اور انٹرنیٹ کے تھرو غلط قسم کے تعلقات قائم کرتے ہیں وہ اس طرح کی چیزوں میں جا سکتے ہیں. تو آپ اپنے بچے کو مستقل رسک میں ڈال رہے ہیں. دوسرا، جو بچے اب اس ایج میں ہیں، ٹین ایج میں ہیں یا ارلی 20s میں ہیں، ان کی زندگی میں والدین نے محبت دی نہیں، اور ابھی وہ جو شہزادے کی تلاش ہے یا شہزادی اور پری کی تلاش ہے وہ بھی ابھی زندگی میں نہیں آئی، وہ کیا کریں؟ ان کی زندگی ایسی ہے جیسا اس ٹائم آپ کو الگ الگ سب کچھ لگ رہا ہے. تو ان بچوں کے لیے حل یہ ہے کہ وہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق مضبوط کریں. وہ محبت جسے وہ ڈھونڈ رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت انکنڈیشنل ہے، وہ شرطیں نہیں لگاتا. وہ اپنے کافر بندوں سے بھی اتنی محبت کرتا ہے کہ ان کو رزق دے رہا ہے. وہ لوگ جو خدا کے وجود کا انکار کرتے ہیں، اس نے ان کو زندگی دی ہے، سانس دی ہیں، وہ مزے سے اپنی زندگی انجوائے کریں. تو اللہ تعالیٰ کی محبت اتنی بڑی ہے کہ آپ کی زندگی کا سارا خلا ختم ہونے والا ہے. پھر اللہ تعالیٰ کی محبت ہمیشہ رہے گی. دنیا کی ہر محبت فانی ہے. والدین چلے جاتے ہیں، بہن بھائی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، آپ شریک حیات ایک کے بعد دوسرا منتخب کرتے رہتے ہیں، وہ چھوڑ جاتے ہیں، بے وفائی بھی کر جاتے ہیں، ظلم زیادتی بھی کر جاتے ہیں. بچے آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، لیکن کوئی نہیں چھوڑ کر جاتا تو خدا ہوتا ہے. اس وقت جب ہر کوئی چھوڑ دیتا ہے، صرف اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں ہوتے ہیں. اور جس نے اپنا اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق بنا لیا اور جس نے کہا کہ میں نے محبت حرام طریقے سے نہیں ڈھونڈنی، اس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت میں وہ لذت دیتے ہیں کہ اس کی زندگی کا ہر خلا ختم ہو جاتا ہے. اس کا کہنے کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کی زندگی میں محبت جو انسانوں کی ہے اس کی ضرورت ہی نہیں، لیکن نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کر لیں، پھر اللہ سے دعا کریں گے یا اللہ مجھے اپنی محبت دے، اور اس عمل کی محبت دے جو تیری محبت کو میرے دل میں بڑھا دے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کے دل میں، آپ کے لیے ان لوگوں کے دلوں میں پیار پیدا کر دے گا جو اللہ سے پیار کرنے والے ہیں، اور آپ کو ایک نئی کمیونٹی ملے گی، بڑے خالص مادی مفادات سے پاک لوگوں کی کمیونٹی. اور اس کمیونٹی کے اندر آپ کو وہ محبت ملے گی، وہ دین پر عمل ملے گا جو آپ کو ابیوزرز کے اندر نہیں ملا. یہ بڑے خالص لوگ ہوتے ہیں. ایک دین کا علم رکھنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جو سپرفیشل قسم کے لوگ ہوتے ہیں، جن کی بس دکھاوے کی دینداری ہوتی ہے. لیکن جب آپ اللہ تعالیٰ سے گہری محبت کرتے ہیں، وہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے دین کا گہرا علم رکھنے والے پیارے، مخلص اور پازیٹیو لوگوں سے ملاتا ہے. ان لوگوں کے ساتھ مل کر آپ کو پتہ لگتا ہے کہ دین تو بہت خوبصورت ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نئے نئے حسین پہلو آپ کے سامنے آتے ہیں. قرآن کی آیات کا درست مطلب آپ کو پتہ لگتا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں کہ میرا اسکالرس کے بارے میں یہ ایکسپیرینس ہے. میرے فادر میری فیملی کے سب سے پلیزنٹ ممبر تھے. وہ گھر میں قدم رکھتے تھے، مجھے لگتا تھا ان کے ساتھ روشنی اور خوشبو کا جھونکا گھر میں آیا ہے، کیونکہ ان کے پاس علم تھا دین کا. وہ تسلی دیتے تھے تو ان کے پاس اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہوتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہوتے تھے. تو جو دین کے گہرے اسکالرس ہیں ان سے جڑ جائیں، اور اپنی زندگی کا جو بھی آپ ساتھی منتخب کریں اسے دین کی بنیاد اور اخلاق کی بنیاد پہ منتخب کریں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے بعد اپنے بچوں کو بھی دین اور اخلاق پہ ان کی تربیت کریں. تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی یہ محبت جو ہے اس سفر کے آخر تک آپ کی زندگی کے ہر خلا کو بھر دے گی. لیکن آپ کو تھوڑی محنت کرنی ہوگی. یہ راستہ بہت آسان نہیں ہے، اس میں امتحان بھی بہت بڑے بڑے ہیں. اب جو پیرنٹس اپنے بچوں کے ساتھ کوئی ابیوز اور بچے اس کے علاوہ کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے محبت کے بعد کیا کریں، آپ اپنے والدین سے بات کریں کہ امی یہ برا لگتا ہے، آپ اس طرح مجھے نہ کہا کریں، مجھے اس طرح نہ مارا کریں. آپ ان سے بات کریں، ہیلپ لیں. اگر آپ کے کوئی بڑے استاد یا کوئی بھی بڑے آپ کی ہیلپ کر سکتے ہیں، ڈسکس کریں کانفیڈنٹ کے ساتھ، اپنی کوئی ایسے فرینڈس کے ساتھ ڈسکس کریں جس کی وجہ سے آپ کے اندر غم نہ جمع ہوتا رہے، بلکہ آپ ایسے لوگوں کے ساتھ ڈسکس کریں جو آپ کے راز کو راز رکھیں. ہیلپ کیسے لینی ہے کہ اگر آپ کے پیرنٹس ہیں تو ان کے پیرنٹس بھی تو ہوں گے نا، گرینڈ پیرنٹس کو بتائیں
کہ امی مجھے پیٹتی ہیں، آپ کی نانی آپ کی امی کو ٹھیک کر لیں گی۔ اسی طریقے سے آپ اپنے گرینڈ پیرنٹس نہیں ہیں تو پھر آپ اپنے انکل یا آنٹی، جو بھی آپ کے میٹرنل یا ددیال یا ننیال کی طرف خالہ ماموں وغیرہ ہیں یا چچا تایا ہیں، ان سے بات کر لیں، جو آپ کے پیرنٹس کے قریب ہو وہ ان کو سمجھائے۔ اس طرح آپ اپنا ایک سوشل سرکل بھی بنائیں جس میں آپ کے اچھے فرینڈز ہوں، جن سے آپ بات کر کے اپنی زندگی کے مسائل حل کر سکیں۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مسئلہ اکیلے حل کریں گے، وہ نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ اپنا حق استعمال کریں، جس وقت کوئی آپ کے اوپر ظلم زیادتی کر رہا ہو، آپ نے وہاں سے یا تو آپ آگے سے اس کا ہاتھ روک دیں اور کہیں کہ تم یہ نہیں کر سکتے، یا پھر آپ وہاں سے نکل لیں۔ وہاں پہ بیٹھ کے مار کھانا کوئی آپشن نہیں ہے۔ بعض بچے ہیں جو وہیں بیٹھ کر مار کھاتے رہتے ہیں اور ان کے ابیوزرز آخرکار ان کو قتل کر دیتے ہیں۔ تو ایسے قتل ہونے والے لوگوں کے بارے میں جب ان کے ابیوزر سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ کوئی رسپانس ہی نہیں دیتا تھا، تو میں مارتا چلا گیا۔ تو کسی نے آپ کو خنجر کا ایک وار کیا، آپ دوسرا وار کرنے سے پہلے یا تو اس کا ہاتھ روکیں یا وہاں سے بھاگ جائیں۔ اپنی جان بچانا آپ پہ فرض ہے۔ اسی طرح کال فار ہیلپ، کسی کو بھی آپ مدد کے لیے پکاریں تو آپ زور زور سے چیخ سکتے ہیں۔ اگر آپ کی ماں کہتی ہے کہ میں تمہیں ماروں پیٹوں بھی اور آواز نہ نکلے، تو آپ نے اس کی آواز نہ نکلے والی ہدایت پہ عمل نہیں کرنا، بھاگ جانا ہے، چیخنا ہے، چلانا ہے، مدد کے لیے بلانا ہے، اور آپ کو اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ کہاں اجازت دی ہے؟ سورہ نساء جو عورتوں کی صورت ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے ظلم سے بچنے کا آپ کو ایک طریقہ سکھایا ہے۔ اللہ نے کہا ہے کہ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی اونچی آواز میں پبلک میں بری باتیں کرے، لیکن جس پہ ظلم ہوا ہے وہ لوگوں کے سامنے ظالم کو کوس سکتا ہے، وہ کہہ سکتا ہے یہ ظالم ہے، یہ برا انسان ہے، اس نے مجھے تکلیف دی ہے، تو آپ کہیں، اور آپ کا حق ہے یہ۔ اسی طریقے سے آپ کا اتنا حق ہے کہ اگر آپ کے اوپر کسی نے زیادتی کی ہے تو آپ بھی اتنی کر سکتے ہیں۔ جیسے بدلہ لینے کے لیے کسی نے آپ کو تھپڑ مارا تو آپ نے بھی جواب میں اسے مارا، اور تاکہ اسے احساس ہو کہ تھپڑ لگنے سے کتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی انسان آپ کو ہاتھ پاؤں آپ کے قابو کر کے آپ کو مار پیٹ رہا ہے تو آپ اسے دانتوں سے کاٹتے ہیں تاکہ وہ آپ کو چھوڑ دے تکلیف سے بلبلا کر، اور آپ وہاں سے بھاگ نکلیں، تو یہ بھی آپ کے لیے جائز ہے۔ اپنے دفاع میں اور اپنے بدلے میں جو ہے وہ اگر آپ نے کوئی مارا پیٹا ہے کسی کو تو وہ ٹھیک ہے، لیکن آپ نے پھر بدلے میں حد سے آگے نہیں بڑھنا۔ جیسے کسی نے آپ کو صرف تھپڑ مارا، آپ نے اٹھا کر اس کو جو ہے وہ لوہے کا راڈ مار دیا جس سے اس کا سر پھٹ گیا، یہ نہیں کرنا۔ اتنا بدلہ لے لیں جتنا کسی نے کیا ہے۔ اس سے نتیجہ یہ ہوگا کہ ظالم کو پتہ لگے گا کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، اور پھر وہ کسی دوسرے کو جو ہے وہ نہیں مارے گا۔ اسی طریقے سے بھاگیں، زندگی بچانے کے لیے بھاگنا بالکل جائز ہے۔ تو مجھے ہو سکتا ہے کچھ مائیں کہیں کہ آپ بچوں کو یہ سکھا رہی ہیں کہ گھر سے بھاگ جاؤ، بالکل بھاگ جائیں۔ اگر کسی گھر میں آپ کی زندگی محفوظ نہیں ہے، اگر کسی گھر میں آپ کی عزت محفوظ نہیں ہے، اور عزت سے مراد چھوٹے بچوں کی بھی عزت ہوتی ہے، اگر ان کو سیکشول ہراسمنٹ ہو رہی ہے، سیکشول ابیوز ہو رہا ہے، وہ وہاں سے بھاگ سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ان گھروں سے ضرور بھاگ جائیں جہاں ماموں جو ہے، سگا ماموں بچیوں کو سیکشولی ابیوز کر رہا، اور ماں کہے کہ باپ کو مت بتانا، وہ میرے بھائی سے ملنا مجھے چھوڑ دے گی۔ میں ایسی ایک بچی کو جانتی ہوں جو اپنے سگے ماموں سے ابیوز ہوئی، اور اس نے بعد میں خودکشی کر لی 16 سال کی عمر میں، کیونکہ کچھ لوگ اس کا رشتہ لے کر آ رہے تھے۔ اس میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ ان کو بتا سکتی کہ شی ہیز بین ابیوزڈ، تو اور وہ اس رشتے کو وہ پسند بھی تھا اسے کہ یہاں پہ اس کی شادی ہو، اور اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی، تو اس نے 17-18 سال کی عمر میں اس نے خودکشی کر لی۔ اور ظاہر ہے کہ اس کی والدہ اس کی قاتل ہے، اس کے ماموں اس کے قاتل ہیں، اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے ضرور پوچھے گا۔ تو آپ نے اپنی جان بچانے کے لیے، عزت بچانے کے لیے، مال بچانے کے لیے بھاگنا سیکھنا ہے، یا آپ کی ضرورت ہے۔ جو ابیوزر آپ کو کہتا ہے کہ نہیں رونا نہیں، آواز نہ نکلے، کسی کو مت بتانا، آپ نے بتانا ہے، لیکن آپ نے ان لوگوں کو بتانا ہے جدھر سے مدد ملے، ان کو نہیں جو الٹا آپ کو مینیپولیٹ کر سکتے ہیں۔ تو اس معاملے میں آپ کو بہت سوچ سمجھ کے قدم اٹھانے کی ضرورت ہے۔ اور ایسے بچے جو اپنی جان بچانے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، وہ بالکل بھی آوارہ یا گستاخ نہیں ہیں، وہ نافرمان بھی نہیں ہیں، ان کا حق تھا، انہوں نے وہ استعمال کیا ہے۔ اور اب یہ شیم کرنے کا بچوں کو کلچر ختم ہونا چاہیے۔ ایک انسان کا حق ہے کہ وہ اپنی زندگی بچائے۔
اب باری آتی ہے والدین کی. والدین کیا کریں؟ سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ اگر پیرنٹس سے کچھ ایسا ہو گیا، انسان ہے، غلطی ہو گئی کیونکہ انہوں نے غلط چیزیں سیکھی تھیں، تو آپ ڈاکٹر صاحبہ نے بہت اچھا اپنے لیکچر میں انشاءاللہ اس ٹاپک کو کور وہ کریں گی ابھی، کہ کس طریقے سے پیرنٹس کام کر سکتے ہیں، یا پھر اگر آپ خود کسی زمانے میں ابیوز کا شکار ہوئے اور اب آپ کو ڈر لگتا ہے کہ آپ اپنے بچوں سے وہی کریں گی، تو آپ اس کو سیکھ سکتی ہیں. اور دوسرا، اللہ کی محبت پہ یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے، اور جو چاہتا ہے اللہ اس کو رستے دکھا دیتا ہے. سب سے پہلے سنت پہ عمل کرنا شروع کریں. جو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ حرام ہے دوسرے انسانوں کے ساتھ کرنا، ان سے رک جائیں. پھر جو کچھ انہوں نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ کریں، اپنے بچوں کو سلام کریں، اپنے بچوں کو بوسہ دیں، ان سے اچھی بات کریں، ان کو تحفے دیں چھوٹے موٹے، جیسے موسم کا پھل، نیا کھانا پکا کے کھلا دیا، کپڑے لے کر آئیں تو کہا دیکھو میں تمہارے لیے کیا لائی، تو ان کو چیئر اپ کریں. اور اسی طریقے سے اپنے بچوں کے ساتھ اپنے تعلق پہ قائم اس طرح کام کرے کہ وہ آپ کو اپنی ہر بات بتائیں، اور ایکسپرٹس کی ہیلپ لیں. اس کے ڈفرینٹ طریقے انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ سیشن میں پتہ لگیں گے. ان کو سیکھیں، بار بار سیکھیں، چونکہ وہ عملی باتیں ہیں تو ہو سکتا ہے ایک بار سننے سے آپ بھول جائیں. ان کو بار بار کریں. اور اسی طریقے سے پیرنٹنگ پہ اچھی کتابیں پڑھیں. شادی کے بعد ماؤں کا تعلق کیوں کتاب سے ٹوٹ جاتا ہے، مجھے تو سمجھ نہیں آتی. ان کو کتابیں پڑھنا جاری رکھنا چاہیے، ان کو ایسے ایکسپرٹ سے ملنا چاہیے یا ان کی سیکھنا چاہیے. بہت ساری ٹاکس تو آپ انٹرنیٹ پہ مل جاتی ہیں، سیلف لرننگ بھی کر سکتی ہیں. اس کے علاوہ کچھ اچھی فرینڈز جو آپ کو بتاتی رہیں کہ ہم اپنے بچوں کو اس طریقے سے اپنے چیلنجز کو سالو کر رہے ہیں. اور سب سے امپورٹنٹ بات، اگر آپ ایسے والدین ہیں جنہوں نے اپنے بچوں کو اچھے طریقے سے ریز کیا ہے اور آپ کے گھر میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ایسے مسائل سن کر یہ نہ کہیں کہ یقین نہیں آتا کہ کوئی والدین ایسا کر سکتے ہیں، بلکہ بچے پہ یقین کریں جو بتا رہا ہے، اور اس کو شیم نہ کریں کہ تم اپنے ماں باپ کے خلاف بولتے ہو. اور مل کر پوری سوسائٹی کا فرض ہے کہ ہم سب حلف الفضول کی اس اصول کو یاد رکھیں کہ سب مل کر مظلوم کی مدد کے لیے متحد ہو جاؤ ظالم کے سامنے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہمارے لیے ہے جو انہوں نے 15 سال کی عمر میں ٹھان کر ہمیں بتایا، اور آخر تک اپنی اس اصول کو نبھایا. تو ہمارے پاس اب اسلام آ چکا ہے. اب ہمیں سمجھنا ہوگا کہ ہم آج تک جو غلطیاں کرتے رہے ہیں ہم نے وہ چھوڑنی ہے. اگر ہمارے معاشرے میں بچوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی شریک ہیں. اور ہمیں یہ بات یاد رکھنی ہے کہ جب تک اس معاشرے میں ایک بھی بچے کی زندگی خطرے میں ہے، ہم سب کی ذمہ داری ختم نہیں ہوئی. چاہے ہم استاد ہوں، چاہے ہم والدین ہوں، چاہے ہم خود بہت اچھے استاد ہوں، ہم نے کبھی کسی بچے کے سر میں اٹھا کے نوٹ بک نہیں ماری ہو، لیکن ہمارے ارد گرد جیسے لوگ موجود ہیں تو ہمیں اپنا کام کرتے رہنا ہے. اور آپ نے یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ یہ حلف الفضول اتنا پسند تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اسلام آنے کے بعد بھی انہوں نے اس کا ذکر کیا، اور اس کو جاہلیت کے زمانے میں بھی کعبہ کے اندر لٹکایا گیا تھا، صرف اس لیے کہ عدل اللہ تعالیٰ کو اتنا پسند ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی. عدل یعنی جسٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اللہ تعالیٰ کو اس قدر پسند ہے کہ ایک حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے، انجسٹس اپنے اوپر حرام کیا ہوا ہے. وجعلتہ بینکم محرما، اور میں نے یہ تمہارے درمیان بھی تم لوگوں کے اوپر بھی حرام کیا ہے، فلا تظالموا، آپس میں ایک دوسرے پر ظلم نہ کیا کرو. یہ حدیث جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، حدیث قدسی ہے. اسی طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انہوں نے کہا مظلوم کی بد دعا سے بچو، فإنہ لیس بینہ وبین اللہ حجاب، کیونکہ اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر مظلوم کافر یا فاسق بھی ہے تو بھی اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہے. تو آپ نے اپنے ہی بچوں، اپنے خاندان کے یتیم بچوں، اپنے ہی اسٹوڈنٹس، اپنے ہی گھر میں کام کرنے والی ملازمہ کے بچے، اپنی ہی گلی میں کھیلنے والے بچوں کے اوپر ظلم نہیں کرنا، کیونکہ مظلوم کی بد دعا
اللہ تعالیٰ تک پہنچتی ہے۔ اس کے ساتھ ہم سب کو یہ یاد رکھنا ہے کہ اپنے معاشرے میں ظالم کا ہاتھ روکنا ہمارا اجتماعی فرض ہے۔ آج آپ سب نے ہماری اس سیشن کو ممکن بنانے کے لیے جو تعاون کیا، سب سپیکرز اور سب والنٹیئرز جنہوں نے ہمارے لیے مختلف قسم کی کام کیے، ٹیم ممبرز، آپ سب کا بے حد شکریہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو نیک لوگوں کے اس گروہ میں شامل کر لے جو اپنے معاشرے سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، دوسرے لوگوں انسانوں کی زندگی آسان بناتے ہیں اور اسلام کا حقیقی رحمت کا پیغام دوسرے لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے جو پرابلمز ہیں، آپ کے جو دلوں پر زخم ہیں، ان کے مرہم بنا دے، اور اللہ کرے کہ وہ سب لوگ جنہوں نے دوسروں کو تکلیف دی ہے وہ اب اس بات کو سمجھ جائیں کہ ظلم نہیں کرنا اور اس سے توبہ کرنی ہے، اور اس سب کا اجر اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے حصے میں محفوظ کرے۔ یہ یقیناً آپ کا صدقہ جاریہ ہے جو جب تک باقی رہے گا آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا۔ اس کے ساتھ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، بہت پیشنس کے ساتھ سننے کے لیے۔ جزاکم اللہ خیراً، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔